السلام علیکم۔ اقبال خورشید اس ناولٹ کے بعد میرے لیے ایک بڑا نام ہے مستنظر حسین تارڑ۔ دوسرا ایڈیشن تکون کی چوتھی جہد بریکٹ گرد کا طوفان۔ اقبال خورشید کے دو ناولٹ ایک کتاب میں ہیں جو کہ روان پبلشرز نے چھاپی ہے۔ جملہ حقوق مصنف کے پاس محفوظ ہیں۔ ٹائٹل سید شہزاد مسعود سید محمد ذیشان۔ پہلا ایڈیشن مارچ 2019 میں شائع ہوا اور دوسرا ایڈیشن بھی مئی 2019 میں شائع ہوا۔ تعداد 400، قیمت 450 روپے۔ رابطے کے لیے نمبر 0321892372۔ کیا تم نے اس کی خاموش قدموں کی آواز نہیں سنی؟ وہ آتا ہے اور ہمیشہ آتا ہے، ہر لمحے، ہر عمر میں، ہر دن، ہر رات۔ وہ آتا ہے اور ہمیشہ آتا ہے۔ میں نے بہت سے گیت مختلف کیفیات قلب میں گائے، لیکن ان کا لحن ہمیشہ یہی رہا، وہ آتا ہے اور ہمیشہ آتا رہے گا۔ گرم اپریل کے معطر ایام میں جنگل کے راستے، وہ آتا ہے اور ہمیشہ آتا رہے گا۔ جولائی کے باران تاریکی میں گرے بادلوں کی گرجتے والی رت پر وہ آتا ہے، وہ ہمیشہ آتا ہے۔ تو اثر علم کی حالت اس کے قدم ہیں جو میرے دل کے اندر گڑ جاتے ہیں، اور اس کے قدموں کا زرین مس ہے جو میری مسرتوں کو درخشاں بنا دیتا ہے۔ گیتانجلی، رابندر ناتھ ٹیگور۔ انتصاب کراچی کے نام جو شاید ایک صبح اپنی راکھ سے پھر جی اٹھے۔ پیش لفظ مستنظر حسین تارڑ۔ روایت اور اسلوب سے بغاوت وہی کرتے ہیں جو یا تو بیوقوف ہوتے ہیں یا اپنے احساس کمتری کو پوشیدہ رکھنے کی ناکام کوشش میں اپنے تئیں دوسروں سے الگ ہو کر نمایاں ہونے کی سعی کرتے ہیں، یا پھر اقبال خورشید ہوتے ہیں۔ وہ جان بوجھ کر بغاوت پر آمادہ نہیں ہوتے، بلکہ بقول مصطفیٰ زیدی شعلہ جس نے مجھے پھونکا میرے اندر سے اٹھا کہ میں صداقت اس شعلے میں راکھ ہوتے ہیں، ایک نیا جنم لیتے ہیں اور روایت اور اسلوب کے الگ راستے اختیار کرتے ہیں۔ میں اقبال خورشید کے خاموش قدموں کی آواز سنتا ہوں، وہ آتا ہے، ہمیشہ آتا رہے گا۔ اس کے قدموں میں زرین مس ہے جو میری مسرتوں کو درخشاں بنا دیتا ہے۔ شہر بارش کی قید میں تھا، میں روح کا نغمہ تھا، اس شام میلوں پرے تھا، اور دیوار پر ایک چیونٹی رینگ رہی تھی۔ آواز دور سے آتی معلوم ہوئی، مجھے میں کنول کھلا، جانے کیوں گھر میں چیونٹیوں کی تعداد بڑھ گئی۔ جنت سے اترنے والی زرد تتلیوں نے اسے ڈھانپ رکھا تھا۔ اقبال خورشید اس ناولٹ کے بعد میرے لیے ایک بڑا نام ہے، اور امید کرتا ہوں آئندہ کے زمانے میں بھی اسے ایک بڑے ادیب کے طور پر تسلیم کریں گے، اگر وہ مسلسل لکھتا رہا تو۔ دیباچہ: وہ خوش تھا اگرچہ رو رہا تھا، بیدی کے افسانے لمس سے۔ کہانی کا وسط: کسی نامعلوم مقام پر جہاں سوائے برف کے طوفان کے، کچھ جنگجوؤں کے غار و ہتھیاروں کے اور خطرے کے اور کچھ نہ تھا، دو آدمی جو اجنبی ہونے کے باوجود اجنبی نہیں تھے، ایک دوسرے کے سامنے موجود تھے، بلکہ خاموش۔ ایک کی آنکھ پر پٹی بندھی تھی، ہاتھ جکڑے ہوئے تھے اور موت کا خوف اس پر سایہ فگن تھا۔ وہ قیدی تھا، دوسرا جو جنگجو تھا، اگرچہ آزاد تھا مگر اپنے ماضی میں بندھا ہوا تھا، اور ایک احساس جسے تذبذب کہا جا سکتا ہے اس میں پھنکارتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے تھے، بالکل چپ، مگر وہ زیادہ دیر خاموش نہیں رہنے والے تھے۔ بالآخر کلام ہونا تھا، جو ابتدا سے تھا۔ باہر برف گر رہی تھی، باڑے میں اداس سی بو تھی۔ جو آدمی حالت جنگ میں تھا اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور پرندے کے پھڑپھڑائے۔ اس نامعلوم مقام سے کوسوں پرے ساحلی شہر میں ایک عورت دریچے میں کھڑی تھی، چہرے سے تھکن عیاں تھی۔ اس کے شوہر کو لاپتہ ہوئے 2 ہفتے بیت چکے تھے، اس کے ملنے کا امکان مٹ گیا تھا، اور وہ حاملہ تھی۔ پہلا باب۔ عورت: وہ شام ویران تھی اور شہر بارش کی قید میں تھا، سمندر جیسے سڑکوں پر آ گیا، نشیبی علاقے ڈوب گئے اور چھتیں ڈھہ گئیں۔ اس روز میں نے آخری بار احمر کی آواز سنی، وہ میری روح کا نغمہ، اس شام میلوں پرے تھا۔
ایک ایسے شہر میں جو ریاست کا حصہ تو تھا پر گزرتے پلوں کے ساتھ ریاست سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ شام وہ موسم سے متعلق بات کر رہا تھا، شاید اپنے پروجیکٹ سے متعلق، جس کی تکمیل میں ابھی وقت تھا، چند اور دن یا چند اور ہفتے۔ کوشش کے باوجود میں سمجھ نہیں سکی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ رہی تھی، میں اسے سن سکتی تھی۔ اس کا اصل سبب تو وہ وجود تھا جو میرے وجود میں حرکت کر رہا تھا۔ میں حاملہ تھی۔ دھرتی سے آسمان تک پانی کا پردہ تنا تھا۔ میں کھڑکی میں بیٹھی تھی۔ شیشے پر پانی دستک کئی گھنٹوں سے جاری تھی اور مزید کچھ دیر جاری رہنے والی تھی۔ ٹھیک اس پل جب مجھے خود میں کوئی شدت سے حرکت کرتا محسوس ہوا، میلوں دور اس کے الفاظ کو کاٹتی ایک کرخت آواز سنائی دی۔ گو لہجہ اجنبی تھا اور زبان بھی، پر وہ آواز مجھے مانوس لگی، شاید وہ پہلے بھی مجھ پر بیت چکی تھی۔ وہ مجھے بھول کر کسی خستگی میں الجھ گیا اور ٹھیک تب کچھ ہوا، کچھ پریشان، کچھ غیر متوقع، اور پھر کوئی آواز نہیں رہی، لفظ تحلیل ہو گئے۔ اس کا موبائل فون بند ہو چکا تھا، رابطہ ٹوٹ گیا۔ میں کھڑکی میں بیٹھی تھی، باہر بارش ہو رہی تھی اور دیوار پر ایک چیوٹی رینگ رہی تھی۔ مرد، وہ طوفانی شام تھی، پالا پڑ رہا تھا۔ برف باری کی وجہ سے جیپ راستے میں پھنس گئی۔ ڈرائیور نے، جو مقامی تھا، سفر جاری رکھنے کی غرض سے یا کسی ایسی غرض سے جسے میں نہیں سمجھ سکا، سڑک چھوڑ دی۔ کمپنی کی ہدایت تھی کہ ایسا نہ کیا جائے کہ حالات کٹھن تھے۔ فقط سڑک کسی حد تک محفوظ تھی، مگر اب ہم اسے چھوڑ چکے تھے اور زمین کے ایسے ٹکڑے پر تھے جسے سفیدی نے ڈھانپ رکھا تھا۔ پہلو میں ایک دریا تھا جو جم چکا تھا، اور تب میں نے اس سے فون کیا۔ اس کی آواز دور سے آتی معلوم ہوئی مجھے۔ میں کنول کھلا۔ وہاں باہر بارش ہو رہی تھی۔ اس نے کہا نہیں، پر میں جانتا تھا وہ اس لمحے کھڑکی میں بیٹھی ہوگی اور بارش شیشے پر دستک دیتی ہوگی۔ میں نے اسے برف باری کے بارے میں بتایا، ان چیزوں کے بارے میں جو گزشتہ دنوں رونما ہوئی تھیں، بس ادھر ادھر کے قصے، پر حقیقتاً فقط اس کی بابت جاننا چاہتا تھا کہ میں فکر مند تھا۔ وہ میرے وجود کا ایک ٹکڑا اٹھائے ہوئے تھی۔ اس لمحے مجھے اس کے پاس ہونا چاہیے تھا، مگر ایسا نہیں تھا۔ وہ طوفانی شام تھی، آخری شام، جب اس کی جادوئی آواز نے مجھے تک رسائی حاصل کی۔ جیپ ایک جھٹکے سے رک گئی۔ اگلے ہی پل کھڑکی پر دستک ہوئی۔ میں نے شیشہ نیچے کیا، برفیلی ہوا اندر داخل ہوئی۔ میں ٹھٹر گیا۔ دوسری طرف گرتی برف کے درمیان ڈوبتی روشنی میں چہرہ ڈھانپے ہوئے ٹھیک ویسا شخص کھڑا تھا جیسا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ کہیں دور کسی پرندے کی پڑپڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ جس زبان میں اس نے بات کی وہ میرے لیے اجنبی تھی۔ یکدم اس کے ہاتھ میں بندوق چمکی۔ ہاں، یہ زبان میں جانتا تھا۔ برف کی چادر سے اس جیسے مزید آدمی برآمد ہوئے جو ایک جیپ میں سوار تھے، اور مجھے احساس نے آن لیا اور میری زندگی بدلنے والی ہے۔ طوفان میں مبہوس اس شام نے میری آخری بار مریم کی آواز سنی، جو حاملہ تھی اور کھڑکی کے سامنے بیٹھی تھی۔ جنگجو۔ ہاں، اس شام برف گر رہی تھی، ندی جم گئی اور سفیدی نے پہاڑوں کو ڈھانپ لیا، مگر اس بار وہ ٹھنڈ نہیں پڑی جو کبھی مجھے اپنے سائے میں چھپا لیا کرتی تھی۔ وہ دبے پاؤں دالان میں چلتی، کھڑکی سے داخل ہوتے بادلوں سے اٹکلیاں کرتی، لحاف میں رچ بس جاتی۔ ٹھنڈ جس سے میں محبت کرتا تھا، نہیں، اب وہ ٹھنڈ نہیں تھی، کہیں بھی نہیں۔ گزشتہ کئی برس سے میں اس کی کمی محسوس کر رہا ہوں۔ اگر وہ ہوتی تو آسمان سے برستے بارود کا اندیشہ گو ختم نہیں ہوتا، مگر گھٹ ضرور جاتا، اور اپنے ہم وطنوں کے حملے ہمیں کم کر کے یہی معلوم ہوتے۔ پر اب وہ ٹھنڈ نہیں رہی، کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا۔ اس شام جب ہم نے اسے اغوا کیا، وہ برف گر رہی تھی جس نے راستے مسدود کر دیے۔ اس کی جیپ کا ڈرائیور، جو ہم میں سے نہیں تھا مگر ہمارا ہمدرد تھا، اسے وہاں لے آیا جہاں ہم چھپے ہوئے تھے۔ وہ براہ راست ہمارا دشمن نہیں ہے، ایک غیر مسلح عام آدمی، غیر ملکی بھی نہیں۔ البتہ جس کمپنی میں ملازم تھا وہ ضرور غیر ملکی ہے۔ اسے اغوا کرنا کس قدر کرامت ثابت ہوگا، یہ کہنا قابل وقت ہے۔ ویڈیو نشر ہونے کے بعد ہی یہ بتانا ممکن ہے، جس میں وہ ہمارے مطالبات پڑھے گا، ان الفاظ کے ساتھ:
اگر یہ مطالبات تسلیم نہیں کیے گئے تو مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ جیپ سے اترتے ہی وہ ٹھٹھرنے لگا۔ ہم نے اس کا موبائل فون، بٹوا اور دیگر سامان قبضے میں لے لیا۔ آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ گرتی برف کے درمیان سفر کرتے ہم باڑوں میں چھپے اپنے ٹھکانے تک پہنچے۔ اسے باڑے میں دھکیل دیا ایک نوجوان نے جو نیا ہم میں شامل ہوا تھا اور زندہ دلوں کے شہر سے تھا۔ اس پر بہت سارا چارہ ڈال دیا تاکہ وہ ٹھٹرنے سے باز رہے، مگر یہ ہو نہ سکا۔ اسے ٹھٹرنا جاری رکھا۔ گو ٹھنڈ کچھ خاص نہیں تھی۔ ابو داؤد کا خیال تھا وہ ایک عام آدمی ہے، بلا شبہ مقامی نہیں مگر کوئی غیر ملکی بھی نہیں، ساحلی شہر سے آیا ہوا ایک عام آدمی۔ مگر میں ابو داؤد سے متفق نہیں۔ جیپ کی کھڑکی پر دستک دینے سے قبل وہ دعائیہ کلمات اور دہرا رہا تھا جو کبھی میرے باپ کا باپ دہرایا کرتا تھا۔ اے خدا، میری آرزو کا اتنا حصہ ہی مجھے باقی رہنے دے کہ تجھی کو ہر طرف محسوس کروں۔ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ ابو داؤد کے نزدیک وہ عام آدمی ہے، مگر ایسا نہیں، وہ بہت خاص ہے، مگر فقط میرے لیے۔ دوسرا باب۔ عورت۔ میری کوکھ میں پلتی روح مضطرب تھی۔ اندیشہ مجھے کھائے جا رہا تھا۔ پیڑ چپ تھے اور سڑکوں پر کیچڑ کھڑا تھا۔ رابطے منقطع ہوئے 5 دن گزر گئے۔ میں کھڑکی میں بیٹھی ہوں، آسمان پر سیاہ بادل تیر رہے ہیں۔ اس کی غیر ملکی کمپنی کے مقامی عہدیداروں کو یقین تھا اسے اغوا کیا گیا ہے۔ اگرچہ اغوا کاروں نے رابطہ نہیں کیا، مطالبات سامنے نہیں آئے، مگر انہیں توقع تھی کہ جلد ایسا ہوگا۔ جلد ایک ویڈیو منظر پر آئے گی جس پر وہ اجنبیوں میں گھرا ہوگا، خوفزدہ اور سہما ہوا۔ کیا واقعی ایسا ہوگا؟ کیا وہ زندہ بھی ہے؟ کہیں اسے میں آگے سوچ نہیں پاتی۔ زندگی بدلنے والے معجزے سے میں فقط چند ہفتوں دور ہوں، معجزہ جو اچانک نہیں ہوگا اور جس کے لیے خواب اور حقیقت دونوں ہی دنیاؤں میں خاصا اہتمام کیا گیا۔ ایسے میں سانحہ کا ظہور ہوا۔ تنہائی نے مجھے گھیر رکھا ہے، کوئی حوصلہ افزائی کرنے والا میسر نہیں۔ ماں باپ چند برس قبل رخصت ہو چکے، ساس سسر کو فقط تصویر دیکھی۔ سہارا بننے والے سب مٹی کے آغوش میں ہیں، آس پاس خاموشی ہے۔ ابھی علی کا فون آیا تھا 2 روز قبل۔ وہ سامنے والے صوفے پہ بیٹھا تھا، افسردگی چہرے پر منجمد، ہاتھ میں کھانے پینے کی کچھ چیزیں، دواؤں کا پیکٹ، جوتوں پر کیچڑ۔ وہ دوپہر بارش میں الجھی تھی۔ اسے نے یقین دلایا احمد کو ڈھونڈے بغیر دم نہیں لے گا۔ آج فون پر بھی اس نے یہ بات دہرائی، اگرچہ میرے لیے یقین کرنا مشکل تھا۔ ریاست کا شمالی حصہ جہاں قدیم پتھروں پر بدھ کی کہانی لکھی تھی، جسے بگاڑ دیا گیا، افغانستان پر ہونے والے حملے میں ماہر عقول واقعات کا مرکز بن گیا، جہاں اب غیر یقینیت ہی اکلوتی یقینی شے ہے۔ سڑکوں پر کیچڑ تھا، رابطہ منقطع ہوئے 5 دن گزر چکے، 6 دن کا آغاز ہونے کو تھا جو ضروری ایک خالی دن ہوگا۔ مجھے یقین ہے مرد۔ وہ مویشیوں کا باڑہ تھا جہاں خاموش اور ٹھنڈ تھی۔ ٹھٹرنا میرا معمول تھا، اس کی یاد میں اکلوتا سہارا۔ سیاہ پٹی نے مجھے اندھا کر دیا، ہاتھ پشت پر بندھے، فقط کھانے کے وقت انہیں کھولا جاتا اور میں اندھیرے میں نامانوس اشیاء حلق میں اتارتا۔ رفع حاجت کے لیے بھی یہی طرز اختیار کیا کرتا۔ میں جن کی تحویل میں تھا وہ میری بابت زیادہ فکر مند نہیں تھے، بلکہ خاصا بے پرواہ تھے۔ میں ٹھٹر کے مر جاؤں یا جانوروں کی طرح کھانے لگوں، انہیں کوئی غرض نہیں۔ برتن لے جانے والا پہلے بات کرنے سے انکاری تھا، مگر جب میرا گریہ جم گیا اور ماتم تمام ہوا، تب اس نے میرے طویل سوالوں کے مختصر جواب دینے شروع کیے، جو اکثر ہاں، نہیں اور پتہ نہیں تک محدود ہوئے۔ ویسے سوالات کی ضرورت نہیں تھی، یہ تو میرا خوف تھا جو سوال میں ڈھل جاتا۔ کون ہو تم لوگ؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ کیا مجھے قتل کر دیا جائے گا؟ احمقانہ سوالات۔ میں جواب جانتا تھا، میں پہلے تو نہیں، جو قید، اذیت اور خوف کے غیر مقدم مراحل سے گزر رہا ہوں، کئی پہلے بھی اس سے گزرے۔ لمحہ حال میں بھی نامعلوم مقامات پر کئی انسان اس تاریک اور سرد دنیا میں سانس لے رہے ہوں گے، اور کئی آنے والے دنوں میں اس نرک میں خود کو موجود پائیں گے۔ زمین کے حصے پر یہ معمول بن گیا ہے۔ ریاست یہاں ایک جنگ لڑ رہی ہے، ایک بے انت جنگ۔ میں نہیں جانتا یہ جنگ ہماری ہے یا نہیں، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں ہمارا بدن اس کا ایندھن ہے، یہ کرب کی فصل بو رہی ہے۔ ہم اپنے گیت بھول چکے۔ میں اس کی مشتعل یاد کے سہارے سانس لے رہا تھا، اس امید پر موسم کے حملے سہ رہا تھا۔ جلد آزادی میرے نتنوں میں سانس پھونکے گی، ایک بار وہ پھر میری باہوں میں ہوگی۔ وہ اس بار میں اسے
بوسوں کے درمیان لرزتے ہوئے یہ بتانے میں کامیاب رہوں گا میں اسے کتنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک باڑ تھا، ایک تاریک دنیا تھی۔ مجھے یہاں آئے شاید 10 دن گزر گئے یا شاید 11واں دن تھا۔ سچ تو یہ ہے دنوں کی ترتیب معونیت کھو چکی تھی۔ جنگجو وہ خواہش جو دکھ کا باعث بنتی ہے، اس کا ماخذ کیا ہے؟ ماضی گزرا ہوا کل۔ 11 روز تک میں اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا مگر ہاتھ فقط ناکامی آئی۔ اسے باڑے میں ایک ستون سے باندھ دیا گیا تھا، اگرچہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ بھاگ نہیں سکتا تھا اس برف باری میں، پہاڑوں کی بلبلیاں، وہ بھاگ کر جاتا بھی کہاں؟ سڑک دور تھی، وہ رستوں سے ناواقف تھا، سردی برداشت کرنے کی قوت نہیں رکھتا تھا۔ باڑہ پھر بھی بہتر مقام تھا، نسبتاً گرم۔ ابو داؤد اور دیگر ساتھیوں کے درمیان وہ گزشتہ 1.5 ہفتے سے زیر بحث نہیں آیا، اور یہ اچنبھے کی بات نہیں۔ بلا شبہ وہ غیر اہم تھا، اور اگر اہم ہوتا تب بھی ہمیں اس کی گمشدگی کے بعد ایک مخصوص صورتحال جنم دینے کے لیے کچھ انتظار کرنا تھا۔ وہ 1.5 ہفتے زیر بحث نہیں آیا، البتہ ہر لمحے سے متعلق سوچتا رہا۔ وہ دل کے سنیہا خانے میں پھنس گیا تھا۔ جب میں صبح سورج کے ظہور سے پہلے بیدار ہوتا وہ مجھے اپنے پہلو میں دکھائی دیتا۔ اور جب کھانا کھانے بیٹھتا وہ ظاہر ہو جاتا۔ جب رفع حاجت کو جاتا وہ پہلے سے وہاں موجود ہوتا۔ وہ ہر طرف تھا، اور ایسا بلا سبب نہیں تھا۔ اس کا پرس جس سے رقم اور کاغذات نکال لیے گئے اب بھی میرے پاس تھا۔ اس میں فقط ایک تصویر تھی، اس کی شادی کی تصویر۔ یہی تصویر اس پرس کی، جو غیر اہم تھا، میری جیب میں موجودگی کی اکلوتی وجہ تھی۔ اسی باعث میں نے اسے موبائل فون، اگرچہ خطرناک تھا، تاحال تلف نہیں کیا۔ اس میں چند تصاویر تھیں، اس کی، اس کے دوستوں کی اور اس کی بیوی کی۔ میں باڑے کی سمت بڑھ رہا تھا، جہاں وہ تھا جس کی قسمت میری قسمت سے عجیب ڈھنگ سے جڑی تھی۔ تیسرا باب۔ عورت۔ میرے پیر سوج گئے، بوجھ مجھے ڈھہ رہا تھا۔ بستر میری ضرورت تھا۔ زچگی کے دن قریب آ گئے۔ وہ میلوں دور تھا۔ سامنے دیوار، چیوٹیوں کی طویل قطار سے ذرا نیچے ایک فریم ہے۔ تصویر میں میرا سر اس کے کندھے پر ٹکا ہے، میری آنکھوں میں مسرت رقص کرتی ہے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ وہ پس منظر میں مصنوعی آبشار۔ یہ تصویر ولیمے والے روز لی گئی۔ اس رات میری بے ربط کائنات نے ایک غیر متوقع واقعے کے وسیلے سے تکمیلیت کا لبادہ اوڑھ لیا تھا، ورنہ میں تو بکھری ہوئی تھی۔ کچھ ہی برس قبل میں بڑے ثانیے سے گزری تھی۔ ایک ٹریفک حادثے نے مجھے میرے ماں باپ سے محروم کر دیا تھا۔ اس سرد سیاہ رات سرکاری اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کے باہر آنسو بہانے کے لیے جو پہلا کندھا میسر تھا وہ احمری کا تھا، اور اسی رات میرے آنسو اس کے بدن کے درمیان ایک رشتے نے جنم لیا جو جلد اٹوٹ لگنے لگا۔ اس نے میری کمزور ہستی کو ایک تازہ زندگی سے معمور کر دیا۔ مجھے یاد ہے اگست کی، جس سے بیر احمر سے پہلی ملاقات ہوئی، شہر کو اس نے گھیر رکھا تھا، اور گرمی بے انت اداسی کو جنم دیتی تھی جو درختوں کے کھلے پھولوں سے آیا تھی۔ میری ہی تلاش میں لائبریری آیا تھا۔ چند روز بعد سماجیات اور معاشرے کے زیر عنوان ایک سیمینار ہونا تھا، جس کے لیے اسے کمپیئر کی ضرورت تھی، اور قدرت کے کارندوں نے جو نہیں جانتے تھے کہ ان کی ڈور کس کے ہاتھ میں ہے، اسے میری جانب دھکیل دیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے ویسے ہی ملے جیسے متوسط طبقے کے دو نوجوان جو بہرحال محبت کرنا چاہتے ہیں مگر اپنی خواہش سے لا علم ہوتے ہیں۔ ملتے ہیں، پھر ملاقاتوں میں تسلسل کے امکانات کی پیدائش ہوئی، اور موسم کی تبدیلیاں جاری رہیں۔ وہ میری پرواہ کرتا یہ پرمسرت ادراک مجھے اس روز ہوا جب ہم پکنک کے لیے ایک ایسی جھیل سمت گئے جس کے بیچوں بیچ محبت سے لبریز دو دلوں کا مزار تھا۔ اس نرم دوپہر لانچ میں مزار کی جانب بڑھتے ہوئے پھسلن زدہ سیڑھیاں چڑھتے، وہاں دعا مانگتے، وہاں سے لوٹتے، اس کی موجودگی اپنی موجودگی کا احساس دلاتی تھی۔ جب ہم شہر لوٹے، وہاں کا لسانی کشیدگی پھنکا رہی تھی۔ اگرچہ اجالوں کے شہر میں ایسی تاریک دن بکثرت آتے تھے، مگر مجھے پریشانی نے گھیر لیا۔ میرا گھر کچھ دور تھا۔ اس روز احمد نے بائیک پر مجھے گھر چھوڑا۔ دوران سفر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا جو ہمارے بدنوں کے مس ہونے کا کوئی امکان جنم دے۔ نہیں، نہ تو رفتار تیز تھی، نہ ہی سڑکوں پر گڑھے تھے، مگر بدن مس ہو گئے۔ قدرت کے کاموں کے سامنے کوئی بند نہیں باندھ سکتا۔ اس رات میں کھڑکی میں بیٹھی جس کے باہر پورا چاند تھا، اس کی بابت سوچتی رہی۔ یہ اس نے بعد میں بتایا، وہ میری بابت سوچ رہا تھا، اور کھڑکی کے باہر چاند تھا۔ ہماری ملاقاتیں لائبریری، کینٹین، سینما ہال میں ہوتی رہیں، جہاں ایک ٹھوس مگر غیر مرئی رشتہ ہمارے درمیان سانس لیتا۔ جس روز مجھے اس کا کار ایکسیڈنٹ کی اطلاع ملی، میں اسی کے ساتھ اسائنمنٹ تیار کر رہی تھی، اسی کے ساتھ
سرکاری اسپتال پہنچی، جس کی اداس دیواروں میں ایک المیہ منتظر تھا۔ ماں باپ مجھے چھوڑ چکے تھے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ میری آنکھوں کی نمی اس میں جذب ہوتی تھی، اور یہ عمل اس پل تک جاری رہا جب تک آنسو تمام نہیں ہو گئے۔ میرے دور پرے کے رشتہ دار، محلے دار اور دوست اس کے بعد ہی اسپتال پہنچے۔ دروازے پر دستک ہوئی، ضرور علی ہوگا، دواؤں کے ساتھ، کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، جسے لانے کا اس نے وعدہ کیا تھا۔ میری دیکھ ریکھ کے لیے نہ جانے کیوں گھر میں چوٹیوں کی تعداد اچانک بڑھ گئی۔ مرد موت کے پہلو میں ٹھٹرے ہوئے انسان فقط یادوں کے سہارے زندہ رہ سکتا ہے۔ انسیت اور زندگی سے بھرپور یادیں۔ اس وقت یہ سوال معونیت کھو دیتا ہے کہ آیا سوچنا اس کے ہونے کا سبب ہے یا ہونا اس کے سوچنے کی وجہ؟ بس یادیں۔ اس روز اتنا حبس نہیں تھا، کم از کم اس کے ہوتے ہوئے نہیں۔ وہاں تازگی تھی، چھاؤں تھی جہاں وہ تھی۔ یہ درختوں پر کھلے پھولوں میں سے آیا تھا۔ پہلی نظر کی محبت افسانوی معلوم ہوتی ہے، مگر زندگی افسانوں سے زیادہ افسانوی ہے۔ پہلے ہی روز میں نے اپنے وجود کا ایک حصہ اسے سونپ دیا تھا۔ گزرتا وقت خاموش اور حسین تھا۔ ہم قریب آتے گئے، پر ہنوز ایک دیوار تھی جو اظہار کے درمیان حائل تھی۔ پھر وہ ثانیہ ہوا جس نے مجھے اس ثانیے کی یاد دلا دی جو اس سمے مجھ پر بیتا تھا جب کچھ یاد رکھنے کے قابل نہیں تھا، بہت کم سن تھا۔ اسے بھی میری مانند ایک حادثے میں اپنے ماں باپ کھونا پڑا، اور تب آنسوؤں کی برسات ہوئی، برسات جسے میں نے جذب کر لیا۔ وہ ٹوٹ چکی تھی، اور اسے سنبھالنے کی خواہش وہ اکلوتی خواہش تھی جو مجھ میں سانس لیتی۔ اس کے گرد یاست کا قہر تھا اور راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ وہ تنہا پڑ گئی تھی۔ تب میں نے بٹیارے کے بیٹے نے خود کو اس کے لیے وقف کرنے کا ارادہ باندھا۔ میں اس کے اظہار کے لیے ویلنٹائن ڈے کا انتخاب کر چکا تھا، اور اس دن کہیں کھٹکا ہوا، شاید باڑے میں کوئی، مگر کون؟ جنگجو۔ میں نے وہ بانسری توڑ دی جس کی دھنیں پرندوں کو گرویدہ بنا لیتی تھیں۔ سوچا نہیں تھا کہ قدرت نے ہماری ملاقات کے لیے اس دور افسناک برفیلے مقام کا انتخاب کیا ہوگا، جسے چھوڑنے کے بارے میں ابو داؤد سنجیدگی سے سوچنے لگا۔ کسی بھی لمحے حملہ ہو سکتا ہے۔ میں باڑے کی سمت بڑھ رہا ہوں جہاں وہ شخص ہے جس کی قسمت میری قسمت سے جڑی ہے۔ اس کا سبب وہ خود نہیں بلکہ وہ عورت ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، وہ عورت جس سے کبھی میں محبت کرتا تھا۔ مریم، ڈپارٹمنٹ کے قابل ترین اسٹوڈنٹ، یونیورسٹی کی سب سے اچھی مقرر، میرے لیے دنیا کی حسین ترین لڑکی۔ میں ہر لمحے اس کے ارد گرد رہا، مگر کبھی وہ میرے ہونے کا ادراک نہیں کر سکی۔ یہ متوقع تھا۔ شمالی علاقے کے ایک گاؤں جس کے سبزے کو گن لگ گیا، جہاں اب دہشت کا راج تھا۔ روشنیوں کے شہر آنے والے ایک طالب علم کو نظر انداز کرنا آسان ہے، وہ ذہنی طور پر خود کو نظر انداز کرنے کا عادی ہوتا ہے۔ میں آس پاس ہی تھا، ان لمحات میں بھی جب وہ لائبریری سے کتابیں ایشو کرواتی تھی، اور میں ان کے نام ذہن میں محفوظ کر لیا کرتا، پھر ان کتابوں کے ساتھ سوتا تھا۔ آس پاس اس لمحے بھی جب وہ سیمینار کی کمپیئرنگ کر رہی تھی اور میں پچھلی صفوں میں تھا اور اس کے الفاظ دہراتا تھا۔ ہاں، آس پاس۔ اس بس میں جو ہمیں لے کر قدیم قبرستان پھر جھیل کی سمت جاتی تھی، اس لانچ میں جہاں چھوڑتے ہوئے مزار کی جانب بڑھتی تھی، اس مجموعے میں جو اس کے ماں باپ کے انتقال کے بعد تعزیت کے لیے اس کے گھر گیا تھا، میں ہر لمحے وہیں تھا، مگر میری موجودگی سے لا علم رہی۔ مجھے اس کا خلق نہیں تھا۔ میں منتظر تھا اس دن کا جب میں ہمت جٹا سکوں، اظہار کر سکوں اس محبت کا جو سمندروں سے بھی بے قرار تھی۔ پھر وہ دن آ پہنچا۔ یہ بارش سے پہلے کی رواداد ہے۔ وہ پیڑ کے نیچے سر جھکائے کھڑی تھی۔ ہوا نے شاخوں میں ہلچل مچا دی۔ پرندے چہکے اور خشک پتے گرنے لگے۔ وہ تنے سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ میں ہمیشہ کی طرح پاس ہی تھا، بس چند قدموں پرے، ہاتھ میں گلدستہ لیے۔ بادلوں نے آسمان ڈھانپ رکھا تھا، بار آور ہواؤں کا شور تھا۔ میرا دل مسرت اور اندیشوں سے لبریز دھڑک رہا تھا۔ وہ گرتے پتوں کے درمیان کھڑی تھی، اور پھر اس کے نزدیک ایک آہٹ ہوئی۔ اس نے سر اٹھایا، آنکھوں میں شناسائی کا جنم ہوا اور چہرے پہ تبسم کا ظہور۔ وہ آگے بڑھی، شاخیں جھکیں، زمین نے اسے محسوس کیا۔ خشک پتے بار آور ہواؤں پر سوار تھے۔ وہ قدم بقدم آگے بڑھ رہی تھی۔ کچھ ہونے کو تھا، میں دیکھ سکتا تھا۔ وہ ٹھہر گئی، ٹھہرنے کا مقام تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور مسرت تھی۔ اور پھر بادل گرجا۔ اس کا ایک سر کشادہ سینے پر ٹک گیا اور بارش شروع ہو گئی۔ توانا بازوؤں نے اسے آغوش میں لیا اور میرا اندرون پھٹنے لگا۔ میں اپنے مقام پر تھا، وہ اپنے مقام پر، مجھ سے چند قدم دور۔
ایک شخص کے باہوں میں جس کے ہاتھ میں گلدستہ نہیں تھا، فقط ایک پھول تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس سے وہ محبت کرتی تھی، اور یہ شخص میں نہیں، کوئی اور تھا۔ ہر منزل دھندلا گیا، آنسو بارش کے قطروں کے ساتھ آسمان سے اترا اور میں بھیگ گیا اور پلٹا۔ آوارہ پتوں کے درمیان برستے آسمان تلے درختوں کی قطار سے گزرتا ہوا میں اس سے دور ہونے لگا، اور پھر دور ہوتا گیا، پھر بہت دور ہو گیا۔ یونیورسٹی چھوڑ دی، اس کا شہر چھوڑ دیا، گاؤں چلا آیا جہاں کشت و خون کا بازار گرم تھا، جس کی تپش میں اب میں برداشت کر سکتا تھا۔ میرے اندر خون مسلسل سلگ رہا تھا کہ اذیت مسلسل تھی، جس سے نبرد ہونے کے لیے میں خود کو ایک ناممکن مقصد کے سپرد کر دیا، مقصد جس کا حصول ہماری زندگیوں میں ممکن نہیں تھا۔ ایک طویل جنگ تھی جس میں ہمارا کام فقط لڑنا تھا، ہر پل ایک ایسے دشمن سے جو آسمانوں سے حملہ کرتا ہے۔ مجھے کبھی نہ ختم ہونے والی جنگ لڑنی تھی، اپنے ان بھائیوں کے لیے جو بے سبب مارے گئے، ان بچوں کے لیے جنہیں جنگ کا ایندھن بنایا گیا، ان ماؤں کے لیے جو بے سہارا ہوئیں، اس وادی کے لیے جس کا سبزہ سوکھ گیا، اس دریا کے لیے جس کا پانی میں دراڑیں ابھر آئیں۔ مجھے ایک طویل جنگ لڑنی تھی، اور میں ایسا کر سکتا تھا۔ میرے اندرون میں زلزلے آتے اور آتش فشاں کی طرح پھٹتے تھے۔ میرے اندر درد تھا اور میں جنگ لڑ رہا تھا جس میں ہمیں ایسی حدیں پار کرنی تھیں جنہیں عام حالات میں ہم شاید نہ پار کر پاتے۔ کئی ایسوں کو مارنا پڑا جنہیں عام حالات میں چھوڑ دیتے، ایسے مقامات پر حملہ کرنے پڑے جہاں عام حالات میں ہم سر جھکائے ہوئے داخل ہوتے، یا سر جھکائے داخل نہ بھی ہوتے تو کم سے کم انہیں ڈھانے کی صحیح نہ کرتے۔ مگر ایسا ہوا کہ یہی لکھا گیا، اور اس جنگ کے طفیل شخص سے میری ملاقات ہوئی جو میری زندگی چرا لے گیا تھا۔ وہی شخص جس کے بازو اس روز بھرے ہوئے تھے، وہی شخص جو میرا رقیب تھا، میرے باڑے کے قریب جانب بڑھ رہا تھا جہاں وہ موجود تھا۔ چوتھا باب بیانیہ۔ کسی نامعلوم مقام پر جہاں سوائے برف کے طوفان، کچھ جنگجوؤں کے غار و ہتھیاروں کے خطرے کچھ نہ تھا، وہ آدمی جو اجنبی ہونے کے باوجود اجنبی نہیں تھے ایک دوسرے کے سامنے موجود تھے، بالکل خاموش۔ ایک کی آنکھوں پر پٹی تھی، ہاتھ جکڑے ہوئے تھے اور موت کا خوف اس پر سایہ فگن تھا۔ وہ قیدی تھا، دوسرا جو جنگجو تھا، اگرچہ آزاد تھا مگر اپنے ماضی میں بندھا ہوا تھا۔ ایک احساس جسے تذبذب کہا جا سکتا ہے اسے میں پھنکارتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے بالکل چپ مگر زیادہ دیر خاموش نہیں رہنے والے تھے۔ بالآخر ایک کلام ہونا تھا جو ابتدا سے تھا۔ باہر برف گر رہی تھی، باڑے میں اداسی تھی۔ جو آدمی حالت جنگ میں تھا اس نے کھنکار کا گلا صاف کیا اور پرندے کے پر پھڑپھڑائے۔ جو حالت قید میں تھا وہ متوجہ ہوا۔ کون؟ قیدی نے سوال کیا۔ جنگجو نے جواب نہیں دیا۔ قیدی نے سوال دہرایا۔ جنگجو نے گہرا سانس لیا، باڑہ غبار سے بھر گیا۔ وہ جواب نہیں دے سکتا تھا، وہ اپنی شناخت کھو چکا تھا۔ شام آ رہی تھی، ٹھنڈ بڑھ گئی، جنگجوؤں کی نظریں قیدی پر تھیں جو خستہ حالی اور خوف کی تصویر بنا ہوا تھا۔ وقت گزرتا رہا، برف گرتی رہی، باڑے میں خاموشی تھی اور بہت سا وقت بیت گیا، یہاں تک کہ شام آ گئی۔ کون؟ جنگجو کے دل میں قیدی کے لیے ایک جذبے نے جنم لیا جو ایک انسانی جذبہ تھا۔ وہ گھبرا گیا اور خاموشی سے باہر چلا گیا۔ کئی ساعتوں بعد جب اندھیرا ہو گیا تو پلٹا۔ اس کے پاس کپڑے تھے، کچھ کھانے کو تھا، ایک برتن میں گرم پانی، اور یہ غیر متوقع تھا۔ قیدی کے لیے وہ انوکھی شام تھی، ایک سرد مگر تحیر خیز، تھوڑا ہی صحیح مگر گرم پانی میں سر تھا۔ وہ غلاظت سے جو اس کے جسم کا حصہ بن گئی تھی چھٹکارا پا سکتا تھا۔ آنکھوں پر پٹی بندھی رہی مگر ہاتھ کھول دیے گئے۔ ہاتھ کھولنے والے نے کرخت لہجے میں اسے متنبہ کیا۔ اس کے ہاتھ میں بندوق ہے، ذرا سی چالاکی جان لے گی۔ قیدی جو یہ آواز پہلے بھی سن چکا تھا اس کی ہدایت پر بلا چوں چراں عمل کیا۔ اس نے گندے کپڑوں سے نجات حاصل کی، خود کو صاف کیا، پھر کھانے کی جانب متوجہ ہوا جو تعجب خیز حد تک خوش ذائقہ تھا۔ اس دوران جنگجو کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ وہ الجھن کا شکار تھا۔ جب قیدی فارغ ہوا تو اس نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ باندھ دیے، پھر وہ جانے کے لیے پلٹا۔ تب ایک آواز اس کے قدم پکڑ لیے۔ بھائی ذرا ٹھہرو۔ قیدی کو دیکھ نہیں سکتا تھا مگر اس سمت دیکھ رہا تھا جہاں وہ تھا۔ میری بیوی اکیلی ہے، وہ حاملہ ہے، کیا تم اس تک خبر پہنچا سکتے ہو کہ میں زندہ ہوں؟ جنگجو ایک بے نام احساس نے آن لیا۔ تخیل بادلوں سے بھر گیا اور تاریکی چھا گئی، مگر جلد اس نے ہرنوع کے احساس سے نجات حاصل کر لی۔ یہ تربیت کا حصہ تھا، کرختگی کو خود پر غالب کیا۔ کیا تمہیں یقین ہے
تم کل تک زندہ رہو گے؟ قیدی لرز اٹھا، چہرہ سفید پڑ گیا، خوف نے اسے نگل لیا۔ باڑے میں خاموشی کی بو اتر آئی۔ اس نامعلوم مقام سے کوسوں پرے ساحلی شہر میں ایک عورت دریچے میں کھڑی تھی، چہرے سے تھکن عیاں تھی۔ اس کے شوہر کو لاپتہ ہوئے 2 ہفتے بیت چکے تھے، اس کے ملنے کا امکان مٹ گیا تھا، وہ حاملہ تھی۔ اسے سڑک پر ایک شناسا چہرہ دکھائی دیا، اس کے شوہر کا دوست، ہاتھ میں چند تھیلے اٹھائے عمارت کے سمت آ رہا تھا۔ دریچے کے باہر گملے لگے تھے جن پر ایک تتلی منڈلا رہی تھی۔ وقت جو چوتھی جہت ہے، جو 3 جہتوں کو خود میں سموئے ہے، جو ٹھہرا ہے اور بیت رہا ہے، جو در حقیقت التباس ہے جو کہیں نہیں ہے، ان تینوں جہت کی کتھاؤں میں اپنی آتما پھونکتا تھا۔ مریم بستر پر تھی، وہ اس لمحے کی سمت بڑھ رہی تھی جو تخلیق کا لمحہ تھا۔ جسم سوج چکا تھا، تھکن قابض تھی، وہ ایک بوجھ ڈھو رہی تھی، بوجھ جس سے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ کئی دریاؤں پر کسی ناممکن مقام پر 2 آدمی ایک دوسرے کے سامنے تھے اور وہ خلاف توقع ایک دوسرے کے عادی ہوتے جا رہے تھے۔ ایک کی آنکھ پر پٹی تھی، پر وہ مطمئن تھا، دوسرا جو گزشتہ چند ملاقاتوں میں خود پر غیر طاری کیے ہوئے تھا، یہ تربیت کا حصہ تھا، اب ذرا پرسکون ہو چکا تھا۔ ایک قیدی تھا، دوسرا جنگجو اور تیسرا کوہرا۔ وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے اور اس ناممکن عمل کا آغاز قیدی کے نتیجہ خیز پہل کے وسیلے سے ہوا۔ یہی عمل اس برفیلی دنیا میں زندگی کا اکلوتا اشارہ تھا۔ دھیرے دھیرے وہ ایک دوسرے کو کہانیاں سنانے لگے، اور ایسا وہ ایک دوسرے کے اسرار پر کیا کرتے جو عام طور پر اتنا خفیف ہوتا کہ اسے اسرار نہیں کہا جا سکتا۔ جنگجو قیدی کے سامنے انتہائی مختصر الفاظ میں اپنی وادی کا کرب بیان کرتا اور سوچتا، میں اسے یہ سب کیوں بتا رہا ہوں، یہ ہم میں سے نہیں۔ اور قیدی اسے اپنے امید میں گھرے تاریک شہر کے قصے سناتا اور دل میں بڑبڑاتا، یہ بھلا خوابوں بھری زندگی کی کہانی سن کر کیا کرے گا؟ مگر وہ ایسا کرنے پر مجبور تھا۔ ان کے پاس وقت تھا جو چوتھی جہت تھا۔ وہ ایک دوسرے کو کہانیاں سنانے لگے تھے، ایک دوسرے کے اسرار پر، ایک ایسے جذبے کے تحت جس کا کوئی نام نہیں دیا جا سکتا تھا۔ ایک شام جب برف باری کچھ دیر کے لیے رک گئی، جنگجو نے اپنی ماں باپ کے بارے میں بتایا جو باخوشی اس جنگ کے سپرد کر چکے ہیں، اور اسی شام قیدی نے اسے بتایا کہ وہ بچپن میں اپنے ماں باپ سے محروم ہو گیا تھا۔ پھر ایک صبح جب بوجھل کوہرا چھایا تھا، ایک نے بتانا شروع کیا ایک گاؤں کے بارے میں جہاں وہ بڑا ہوا، جہاں نہ بجلی تھی، نہ گیس، نہ سڑک، اسپتال بھی نہیں، دبیز دھند تھی۔ دوسرا کہہ رہا تھا اس محلے کی بابت جہاں اس نے شعور کی دہلیز عبور کی، جہاں بجلی آگ مچولی کھیلتی تھی اور گیس کبھی یکساں نہیں رہتی، سڑک برسوں بنتی اور چند روز میں بیٹھ تھی۔ جنگجو کہتا کھیتوں سے پرے ایک نشیبی حصہ تھا، وہاں ہم کرکٹ کھیلا کرتے، میں بہت اچھا بیٹسمین تھا۔ قیدی بولتا میں فاسٹ بالر تھا۔ ایک چھوٹا سا پارک تھا ہمارے محلے میں، وہی ہم دوست شام میں جمع ہوتے۔ بعد میں اس پارک پر قبضہ ہو گیا۔ جنگجو جب میں بچہ تھا ہر سمت امن تھا، اب امن غارت ہو گیا۔ قیدی امن تو میرے شہر میں بھی نہیں، شاید وہ بچپن تک محدود ہوتا ہے۔ وہ ایک دوسرے کے سایہ پر ایک دوسرے کو کہانیاں سنانے لگے تھے۔ جنگجو یاست کے جنگ زدہ ماحول کے قریب کرب کے قصے بیان کرتا، قیدی زندگی کی تنگ گلیوں پر مشتمل محلوں کے اوائلی عمر کی اور چائے خانوں کی باتیں کرتا۔ اس دوران انہوں نے اشاروں میں ابتدائی جنسی تجربات بھی بانٹ لیے۔ تو یوں وہ برف اور غبار کی دنیا میں دھیرے دھیرے آگے بڑھتے گئے اور وقت موجود رہا جو اس امر کا شاہد بنا، اور اس دور افتادہ میں وہ مقام جو موجود دیگر افراد نے اس عمل میں دلچسپی نہیں لی۔ قیدی کے لیے باڑہ اب رہنے کے قابل تھا، وہاں خوراک وقت پر پہنچ جاتی، بھاپ دیتا ہوا پانی بھی چلا آتا اور گرم کپڑے مددگار ثابت ہوتے۔ وہ اس حیران کن حد تک حوصلہ افزا صورتحال کو ان نیک عمل کا نتیجہ خیال کرتا جو اس نے انجام نہیں دیے تھے، پر انہیں انجام دینے کی نیت کر رکھی تھی۔ قیدی جنگجو کو اپنا دوست خیال کرتا، گو اس نے اب تک اسے دیکھا نہیں تھا، پر اسے لگنے لگا تھا وہ جیسا ہی ایک عام انسان، نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والا جو اعلیٰ طبقے کی جنگ میں الجھ گیا۔ وہ اکثر خود سے کہتا اچھا آدمی، بس قسمت اسے یہاں لے آئی، اس نے میری بیوی کو مبتلا کیا ہوگا۔ جنگجو قیدی کو جانتا تھا، اس کے پتھریلے دل میں کبھی کبھار نرمی ہمکتی۔ وہ گھبرا جاتا، خود سے پوچھتا کیا میں اپنے رقیب سے محبت کر سکتا ہوں؟ کیا اس جذبے کے علاوہ بھی کوئی اور شے ہمیں جوڑ سکتی ہے؟
وہ ملتے رہے، موسم بدلنے لگا اور ٹھنڈ کچھ کم ہو گئی۔ پیڑ مسکرائے اور دور کہیں مذاکرات کی بازگشت سنائی دی۔ ابو داؤد نے ٹھکانہ بدلنے کا فیصلہ مؤخر کر دیا۔ باڑے میں کہانیاں بنی جاتی رہیں۔ پھر ایک دن قیدی نے اپنی محبت کی کہانی سنائی۔ وہ فروری کی ابر آلود دوپہر تھی۔ میں نے ایک پھول خریدا۔ میں نے اسے بتانا چاہا تھا میں اس سے محبت کرتا ہوں، مگر مجھے یہ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اس کی آواز رند گئی۔ اس روز بارش ہو رہی تھی۔ میں اس کے سامنے تھا۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ میرے سینے سے وہ آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ وہ چوڑی سی پٹی میں جذب ہونے لگے۔ جنگجو خاموش کھڑا رہا۔ گو وہ کہنا چاہتا تھا، میں بھی وہیں تھا، ٹھیک تمہارے پیچھے۔ میرے ہاتھ میں ایک گلدستہ تھا۔ میں بھی اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا، مگر وہ چپ رہا، بالکل چپ۔ دوست قیدی نے آنسو اندر اتار لیے۔ کیا تم نے کبھی کسی سے محبت کی؟ جنگجو کے دل پر گھوسا لگا۔ باہر تاریکی اتر رہی تھی۔ ٹھنڈ بڑھ گئی۔ آسمان پر بادل تھے۔ دوست قیدی نے کہا۔ کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر قدموں کی آواز سنائی دی۔ جنگجو جا رہا تھا۔ وہ باڑے سے باہر آیا۔ تب اس کا حلق آنسوؤں سے تر ہوا۔ اس نے دھندلاتے آسمان کی سمت دیکھا۔ وہاں کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں۔ اس رات بستر پر پڑی عورت کو جو تخلیق کے بے حد قریب تھی، ایک فون کال موصول ہوئی۔ فون کرنے والے نے، جس کی آواز پریشان کن حد تک مانوس تھی، فقط ایک جملہ کہا، تمہارا شوہر زندہ ہے۔ لائن کٹ گئی۔ 5واں باب۔ پتجھڑ شروع ہو گیا۔ خشک ٹہنیاں اسپتال کی کھڑکی سے جھانک رہی تھیں۔ دیوار پر چوٹیاں قطار کی صورت سفر کر رہی تھیں۔ زچگی کا مرحلہ مکمل ہوئے چند ہی گھنٹے بیتے تھے۔ میرے 2 دانت گر گئے اور میں نے بیٹا جنا تھا۔ وہ زندہ تھا، یہ خیال مجھے سنبھالتا تھا دوران زچگی۔ یہی میری قوت تھا جس نے میری سانس کی ڈور کو اس کی سانس کی ڈور سے باندھے رکھا جو میرے پیٹ میں تھا۔ قلقاریاں میں سن چکی تھی، قلقاریاں جن میں اس کی خیخوں کی چٹخ تھی۔ اس کی آنکھیں ٹھیک اس کی آنکھوں سی تھیں جس کی میں منتظر تھی۔ ہونٹ، ناک، ماتھا سب ویسا ہی تھا۔ نرس اسے لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ چادر میں لپٹا میرے بازو میں منتقل ہوا۔ اس کے ننھے ہاتھوں کے لافانی لمس نے مجھے گانے کا حکم دیا۔ میرے سینے میں حرکت ہوئی۔ میرے اندر ایک قوت سانس لیتی تھی جو ہوش مارتی تھی۔ وجود دمک رہا تھا۔ ٹہنیاں کھڑکی سے جھانکتی چیونٹیوں کی قطار تھی۔ تب دھڑ سے دروازہ کھلا۔ وہ علی تھا۔ وہ ہانپ رہا تھا، کچھ کہنا چاہتا تھا۔ دور کہیں کچھ رونما ہوا۔ مرد۔ باڑے کے باہر کھلا آسمان تھا۔ گو میں نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر کچھ شادگی کو محسوس کروانے کی پراسرار قوت رکھتی ہے۔ تازہ ہوا نے بدن چھوا۔ میرے اندر خوف تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب ایک سے زائد افراد مجھ سے لگ بھگ گھسیٹتے ہوئے، بڑبڑاتے ہوئے اس بے سمت دنیا میں کسی سمت لے جا رہے تھے۔ وہ بھی ان میں شامل تھا۔ میں نے پروں کی پڑپڑاہٹ سنی تھی۔ چند قدم چلنے کے بعد میں خود کو نسبتاً گرم حصے میں محسوس کیا۔ اس نے مجھے زمین پہ بٹھا دیا۔ میرے مثانے میں پیچیدگیوں کا جال تھا۔ معدے میں ریت تھی اور داڑھ میں درد ہو رہا تھا۔ بے شک میں لرز رہا تھا۔ میں انٹرنیٹ پر ایسی کئی ہولناک ویڈیو دیکھ چکا تھا جس میں مقدس کلمات کی ادائیگی کے بعد تیز دھارے سے قیدی کا سر قلم کر دیا جاتا۔ میں زمین پر بیٹھا تھا۔ پیشاب خطا ہو گیا تھا یا ہونے کو تھا، مگر دوسری جانب ایک خاص طرز کی معمولیت تھی۔ قدموں کی اضطراب سے پاک آواز سنائی دے رہی تھی۔ روشنی گھٹتی بڑھتی اور آلات کی کھٹ پٹ تیز دھار معلوم نہیں ہوتے تھے۔ میں ان آوازوں پر توجہ مرکوز کی۔ وہ شاید 5 آدمی تھے، بلکہ 6، اور وہ بھی ان میں موجود تھا جس نے اپنا نام ابن نصیر بتایا تھا۔ گو میں جانتا تھا یہ اس کا اصل نام نہیں۔ میرے کان آوازوں پر لگے تھے۔ وہ پیری سمت آئے۔ وہ شخص میرے انتہائی نزدیک کھڑا تھا۔ اس کا لباس تازہ دھلا تھا۔ کپڑوں سے سرف کی تیز خوشبو اٹھ رہی تھی اور تب تک ایک جھٹکے سے آنکھوں سے پٹی اتار دی گئی اور جیسے صدیوں بعد میں دیکھنے کے قابل ہوا۔ اور دنیا اتنی تازہ تھی کہ کئی اشیاء کے نام بے نام تھیں۔ ان کے تذکرے کرنے کے لیے ان کی سمت اشارہ لازم تھا۔ تاہم یہ کیفیت زیادہ دیر نہیں رہی۔ جلدی میں اپنی گرد پیش کی شناخت کرنے لگا۔ وہ ایک کمرہ نما غار تھا، جنگجوؤں سے بھرا جنہوں نے چہرے ڈھانپ رکھے تھے۔ اسلحہ ہاتھوں میں تھا۔ دیوار پر ایک بڑا سا پینل تھا جس پر ایک جھنڈا تھا اور مقدس کلمہ لکھا تھا۔ سامنے ایک ویڈیو کیمرہ تھا۔ ایک شخص نے آگے بڑھ کر کاغذ مجھے تھما دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا، وہ مجھ سے پہلے سینکڑوں بار بیت چکا تھا۔ اب میری باری تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جو تاریخ کا حصہ بننے والا تھا۔ جنگجو۔ برف چٹخنے لگی ہے۔ دریا میں
باہوں کے ابتدائی نشان ظاہر ہوئے۔ صبح ابھی قہر چھایا رہا تھا جس سے پانی کی قطرے ٹپکتے۔ موسم بدل رہا تھا۔ آج میں نے اسے ہیئت سے لرزتے دیکھا اور تازہ ہوا میں سانس لیتے دیکھا۔ وہ بیان پڑھتے دیکھا جو ہم نے اسے تھمایا، جسے اس نے ویسے ہی ٹھیک پڑھا جیسے مجھے امید تھی، ان الفاظ کے ساتھ کہ اگر ان لوگوں کے مطالبات تسلیم نہیں کیے گئے تو یہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اور ہمارے مطالبات کیا تھے؟ جیل میں قید اپنے ساتھیوں کی رہائی۔ اس عمل میں وہ اس کا بیان، اس کا لرزنا نامعاون ثابت نہیں ہونے والے تھے، یہ ہم بخوبی جانتے تھے۔ در حقیقت اس اغوا کا ایک لاحاصل عمل تھا۔ وہ ایک غیر اہم انسان تھا۔ اس قیدی کے روم گڑگڑاتا دیکھ کر حکومت ہمارے ساتھیوں کو رہا نہیں کرے گی۔ ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ان کی رہائی کے لیے ہم نے جیل پر حملے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ ریکارڈنگ کے بعد اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی، واپس باڑے لایا گیا۔ اس پورے عمل کے دوران میں فاصلے پر رہا، اگرچہ میں آگاہ تھا کہ وہ میرے وہاں ہونے سے آگاہ ہے۔ برف چٹکنے لگی، اس کی آواز سنی جا سکتی ہے۔ چھٹا باب۔ عورت۔ وہ میرے سامنے تھا، نقاب پوش، اجنبیوں میں گھرا، ڈرا ہوا، گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا۔ اس کے رنگ نسبتاً صاف ہو گیا تھا مگر آنکھیں پترا گئیں اور آواز بھر آ گئی۔ شیو بڑھی ہوئی تھی اور اس لباس میں تھا جو فقط عبادت کے روز پہنا کرتے ہیں۔ وہ براہ راست کیمرے میں دیکھ رہا تھا اور براہ راست اس کی آنکھوں میں، جن میں میری یاد کی پرچھائیاں تھیں، وہ میرا تھا اور دور تھا۔ ویڈیو آج ہی نشر ہوئی اور اب بار بار نشر کی جا رہی تھی۔ علی کی غیر ملکی کمپنی کے مقامی افسروں سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ خفیہ ایجنسی کے 2 اہلکار معمول کی کارروائی کے لیے فلیٹ کے سمت بڑھ رہے تھے۔ ٹی وی کے پیچھے والی دیوار پر ایک چونٹی رینگ رہی تھی، وہ اپنوں سے بچھڑ گئی تھی۔ بچہ میری گود میں تھا، اس کا چہرہ ٹی وی اسکرین کی جانب تھا۔ شاید اس نے اس شخص کو پہچان لیا تھا جس نے اسے میرے وجود میں داخل کیا۔ برسات چلی گئی، کیچڑ ابھی موجود تھا۔ مرد۔ چند روز اضطراب رہا، پھر میں عادی ہو گیا۔ چند روز وہ نہیں آیا اور جب آیا تب بھی کھچا کھچا رہا، میری باتوں کے جواب میں بس ہوں ہاں کرتا رہا۔ جب ایک طویل دن کے اختتام پر میں نے اس امکان کا اظہار کیا اگر سب کچھ ویسا ہی ہوا ہو جیسا ہونے کی میں نے امید کی تھی، تو اب تک ضرور میرا فلیٹ ایک نئی روح سے بھر گیا ہوگا۔ شاید میں اب باپ بن چکا ہوں۔ میں دھیرے سے ہنسا تھا۔ تب خاموشی کے طویل وقفے کے بعد اس نے کچھ ایسا کہا جس کے بارے میں سوچا ضرور تھا مگر امید نہیں تھی۔ میں نے تمہاری بیوی کو خبر دی تھی کہ تم زندہ ہو، یہ اس کے الفاظ تھے جنہوں نے مجھے مسرت سے بھر دیا۔ تو اس نے کیا کہا؟ کیا وہ ٹھیک ہے؟ وہ جاگ چکا تھا اور میں پھر تنہا تھا، خاموشی میں گونجتی ان بے آواز آوازوں کو سننے کے لیے جن کا میں عادی ہو گیا تھا، جن میں اس دریا کی آواز بھی تھی جو ابھی بہنا شروع نہیں ہوا تھا مگر جلد بہنے والا تھا۔ جنگجو۔ اس کی کہانی انت کی سمت بڑھ رہی ہے اور میرا یہ اندیشہ بے سبب نہیں۔ آج ہی ایک عرب ساتھی نے اس وقت جب میں باڑے کی سمت جا رہا تھا فقرہ کسا، تم جلد اس داستان گو سے محروم ہو جاؤ گے۔ میرا گمان تھا اب کوئی مجھ پر لرزہ طاری نہیں کر سکتی۔ میں خوف سے ماورا ہوں مگر ایک جملے نے مجھ پر لرزہ طاری کر دیا۔ مجھے اچھا نہیں لگا۔ باڑے میں داخل ہونے تک میں اس سے چھٹکارا حاصل کر چکا تھا۔ ویڈیو نشر ہونے سے 1.5 ہفتہ گزر چکا تھا اور توقع کے مطابق کوئی رد عمل نہیں آیا مگر ہمیں جلدی نہیں۔ مذاکرات کی بازگشت تھی۔ خطہ عرب میں دفتر کھل گیا تھا۔ بات چیت آگے بڑھ سکتی تھی مگر ساتھ ہی مختلف علاقوں سے افسوسناک خبریں بھی موصول ہو رہی تھیں۔ ہم میں سے چند آسمان سے برستے شیطانی قہر کا شکار ہو گئے تھے اور چند کا تعاقب ہو رہا تھا۔ ہم بھی ان کا تعاقب کر رہے تھے۔ مختلف گروہوں نے ریاستی اہلکاروں کو اغوا کر لیا تھا۔ وہ لین دین کرنے کی پوزیشن میں تھے۔ اصولی طور پر ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے مگر ابو داؤد کے ارادے تھوڑے مختلف تھے، جس کے 2 اسباب ہو سکتے ہیں۔ پہلا سبب تو شاید یہ کہ اس ٹھکانے کو اس کے باوجود چند ساتھیوں نے علی صبح کوہرے سے پرے بادلوں پر 2 پرندوں کا عکس دیکھا تھا، محفوظ خیال کرنے لگا ہے۔ دوسرا سبب شاید اس کی بہن کی شادی ہونے والی ہے، اسے گاؤں جانا ہوگا، شاید وہاں چند ہفتے لگیں۔ اس عرصے میں خاموش رہنا دانش مندی ہے۔ کیا خیال ہے تمہارا لڑکا؟ وہ ہے لڑکی، یہ جملہ اس کی زبان سے ادا ہوئے تھے۔ وہ ماحول سے ہم آہنگ ہو گیا ہے، جس ستون سے بندھا ہوا تھا اسے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہے۔ بیٹا ہوا ہوگا تو ضرور مجھ جیسا ہوگا، یہ کہتے ہوئے مسکرایا تھا۔ نہ جانے کبھی اسے دیکھ پاؤں گا یا نہیں۔ میرا گمان تھا اب کوئی شے مجھ پر لرزہ طاری نہیں کر سکتی مگر اس جملے نے مجھ پر لرزہ طاری کر دیا۔ 7واں باب۔ میرا غم صحراؤں سے وسیع، چوٹیوں سے بلند اور سمندروں سے گہرا تھا۔ میں اس کی شدت فقط ایک انفرادی تجربہ تھی
دنیا یوں ہی رواں دواں تھی۔ علی کی ہر کوشش ناکام گئی۔ کئی دروازے کھٹکھٹائے مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے خود کو میرے روبرو مایوس ظاہر کرنے سے اجتناب برتا۔ اس کے دوست کے لاپتہ ہوئے 3.5 ماہ بیت چکے تھے۔ میرے اندر مایوسی تو نہیں تھی مگر شرمندگی ضرور تھی۔ میں اس کے لیے بوجھ بن چکی تھی۔ عمر کی کمپنی کی جانب سے 3 ماہ کی تنخواہ بینک میں جمع کروا دی گئی مگر اس کی رقم استعمال کی نوبت نہیں آئی۔ علی ہی سارا خرچ برداشت کر رہا تھا مگر کب تک؟ آخر کب تک اس فلیٹ میں جس کی دیوار پر از خود چوٹیاں ظاہر ہو جاتی ہیں اور غائب ہو جاتی ہیں قید رہوں گی؟ مجھے باہر نکلنا پڑے گا۔ یوشا کا کیا ہوگا؟ وہ ابھی کمزور ہے۔ میرے جسم کی حدت، اس کی زندگی اور چھاتیوں کا رس، اس کی غذا، خدایا میں ایک ناقابل بیان مشکل میں پھنس چکی ہوں۔ میرا غم صحراؤں سے وسیع تھا، کسی کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ میں اس بات کا یقین کر چکی تھی مگر پھر ایک فون کال موصول ہوئی۔ وہ زندہ ہے، میلوں دور سے آتی یہ آواز میں پہلے بھی سن چکی تھی۔ میں چپ تھی، وہ بھی چپ تھا۔ وہ ایک وقفہ تھا، ایک مانوس وقفہ، ایک پرخطر وقفہ، ایک خاموش وقفہ جو بہت کچھ کہتا تھا۔ میں چپ رہی اور اسے چپ توڑنی پڑی۔ وہ پوچھ رہا تھا، وہ لہجے میں تذبذب تھا جو اس امر کا اظہار کرتا تھا وہ بہت کچھ جانتا ہے۔ اس بات کا اشارہ تھا وہ اب وہ بات جاننا چاہتا ہے جو وہ نہیں جانتا، جو میں اسے بتانا چاہتی ہوں۔ وہ تمہارا شوہر پوچھ رہا تھا کہ وہ بیٹا؟ میں نے پھر دھیرے سے کہا، بیٹا ہوا ہے۔ اس نے دھیرے سے سانس لیا۔ پنگوڑے میں عیشا نے انگڑائی لی۔ کیا تم اسے قتل کر دو گے؟ یہ وہ سوال تھا جو میں کرنا چاہتی تھی اور میں نے کیا۔ وہاں میلوں دور جہاں کبھی بدھ کا سندیسہ سانس لیتا تھا بس مزدور ہوا تھی جس کی آواز مجھ تک پہنچ رہی تھی۔ مرد۔ اب میرے پاس فقط کہانیاں ہیں، کہانیاں جن کا جنم حقیقت سے ہوا، کہانیاں جو میں اسے سنانا چاہتا ہوں، جو اطلاع پہنچانے کے بعد خدا نے مجھے ایک بیٹے سے نوازا۔ اب خال خالی آتا ہے۔ میری کہانیاں بچپن کی لڑکپن، جوانی کی متوقع بڑھاپے کی کہانیاں اس کی حقیقت کو بیان کرنے کی کوشش ہے جسے میں نے جیا، پر یہ کہانیاں حیرت انگیز طور پر اس حقیقت سے مختلف ہیں۔ یہ سب بہت پراسرار ہیں۔ وہ واقعات جو میری زندگی میں بیتے انہیں بیان کرتے ہوئے اب میں ایک قیدی ہوں اور ادراک ایک عجیب لمحہ مجھ پر اترا اور میں نے جانا جس اسلوب اور پیرائے میں میں انہیں بیان کر رہا ہوں ان سے وہ تصویر سامع کے ذہن میں نہیں بنتی جیسی اس داستان کو یعنی میرے ذہن میں موجود ہے۔ ہاں، تصویر اس تصویر سے کسی حد تک مشابہ ضرور ہے مگر یہ وہ تصویر نہیں۔ سوچتا ہوں کیا حقیقت ہے کا بیان ایک ناممکن کوشش ہے۔ سوچتا ہوں کیا حقیقت ناقابل بیان ہے۔ میرا ذہن اب قصوں میں جی رہا ہے۔ یہ قصہ ان کتابوں کی دین نہیں جو میں اور مریم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، یہ ان سے مختلف ہے۔ ان قصوں میں کردار، مقامات ایک دوسرے کو دہرا رہے ہیں۔ ہر قصے میں ایک فلیٹ ہے، ایک عورت، ایک بچہ۔ یہ ظاہر ہے ہر کہانی مختلف ہے مگر ہر کہانی ایک سی ہے۔ باہر موسم بدل گیا، دریا کا بہاؤ بے آواز ہے، ہوا قابل قبول ہو گئی۔ مجھے قید کرنے والوں کے قدموں میں ٹھہراؤ در آیا۔ البتہ کبھی کبھار صبح کے وقت کسی نے کی چیخ سنائی دیتی، کوئی آسمان میں سیاہ پرندے دیکھنے کا دعویٰ کرتا، پھر خاموشی چھا جاتی۔ اس کے آنے کا کوئی وقت نہیں، البتہ اس کے آمد سے چند لمحے قبل مجھے ادراک ہو جاتا ہے کہ اس کا سبب وہ ناقابل فہم پڑپڑاہٹ نہیں جو اس کی آمد سے نتی ہے، جو کبھی انتہائی واضح ہوتی ہے، کبھی انتہائی خفیف، بلکہ وہ ہے جس سے میں آشنا ہو گیا ہوں۔ وہ خاموش رہنے لگا۔ شاید میں جانتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے۔ میں جانتا ہوں ہر کہانی کا ایک اختتام ہوتا ہے۔ جنگجو۔ صبح دھندلی میں لپٹی ہے، برف پگھل چکی ہے اور بہت سا وقت گزر گیا۔ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں رہا۔ میں خاموش اس کے سامنے بیٹھا رہتا ہوں، اسے سنتا رہتا ہوں، اس مہک کو محسوس کرتا ہوں جو تب اس سے پیوست ہے جب ہم نے اسے اغوا کیا تھا، اور یہ مہک ہنوز تازہ ہے۔ شروع میں تو میں سمجھ نہیں سکا لیکن اب میں جانتا ہوں یہ مہک کسی اور کی ہے اور اب نئی نسل میں منتقل ہو چکی ہے۔ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں، میں بس اسے سنتا رہتا ہوں اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں میں اس سے کتنی نفرت کرتا ہوں۔ ابو داؤد کو گئے 2 ہفتے ہو چکے ہیں۔ ہمارے محض پر خاموشی، البتہ دیگر موضوع پر جنگ جاری ہے، ساتھ ہی مذاکرات بھی، گویا ناقابل فہم مگر ایسا ہی ہے۔ وہ آگے بڑھ کے وار کرتے ہیں، ہم گھات لگا کر ان کے ساتھ۔ ان کے ہمدرد ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے ہمدرد۔ وہ اپنے وسائل پر جی رہے ہیں، ہم اپنے وسائل پر۔ وہ عقیدت میں خوش ہیں اور ہم عقیدے میں، تو ہم گھات لگا کر حملہ کرتے ہیں، پھر اس کی ذمہ داری قبول بھی کر لیتے ہیں۔ کبھی کبھار کوئی حملہ اور کرتا ہے اور ذمہ داری ہمارے کھاتے میں ڈال دیتا ہے۔
اور یہ ٹھیک ہے، میں اسے سنتا رہتا ہوں، اگرچہ اس کی کہانیوں میں دھماکے نہیں، خون نہیں، کٹے ہوئے اذان نہیں، گریا کرتی عورتیں اور دم توڑتے بچے نہیں، اس کے باوجود وہ مجھے مانوس لگتی ہے۔ سوچتا ہوں اگر میں نے اس کی زندگی جی ہوتی تو کیا میں بھی اس جیسی کہانیاں سناتا؟ پھر سوچتا ہوں اگر وہ میری زندگی گزارتا تب کیا مجھ سا سامع بن جاتا؟ وہ میرے کپڑے پہنتا، میرے حصے میں آنے والی خوراک سے شکم بھرتا، اس کی داڑھی میری داڑھی جتنی ہو گئی ہوتی، اس کے پیروں میں وہ جوتے ہوتے جو کل تک میرے پیر میں تھے، وہ میرے جیسا ہو گیا۔ کیا واقعی ایسا ہے یا فقط التباس ہے؟ صبح دھندلی لپٹی ہیں، بہت سا وقت گزر گیا۔ 8واں باب، عورت کا خط۔ احمر سوچا تھا احساس کو الفاظ کی شکل دے کر اس درد کو کچھ کم کر لوں گی جس نے مجھے ادھر ڈالا، مگر قلم سنبھالتے ہی یہ بڑھنے لگا، غالب آ گیا، اب لاوے کی صورت میں مجھ میں حرکت کر رہا ہے۔ مگر اس پل کرب کی بات کیوں کی جائے؟ وہ تو میرا اٹوٹ آنکھیں ہے، زندگی کی بات کرتے ہیں، یوشا کی بات۔ اس پل وہ میرے پہلو میں ہے، ابھی سویا، تم جیسا ہے، اس کے ہوتے تمہارے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ وہ ہر وقت اس تصویر کو دیکھتا ہے جو ہماری سائڈ ٹیبل پہ رکھی ہے، جس میں تم مسکرا رہے ہو، تمہارے مضبوط بازوؤں نے مجھے تھام رکھا ہے۔ وہ لمحہ کس قدر زندہ تھا، یہ لمحہ جو ابھی بیت رہا ہے کس قدر مردہ ہے۔ میں اس مردگی میں زندہ ہوں، مجھے باہر نکلنا ہوگا، آواز اٹھانی ہوگی، میں میڈیا، سماجی تنظیموں سے رابطہ کروں گی۔ فرخندہ نے یقین دلایا ہے کہ وہ یوشا کا خیال رکھے گی۔ فرخندہ علی کی بڑی بہن، شادی شدہ مگر بے اولاد، گزشتہ چند ماہ سے اس کی پناہ میں ہوں۔ وہ ہر نماز کے بعد میرے لیے دعا مانگتی ہے، اس کی یقین کے طوفان میں اس دنیا میں قدم رکھنے کے تیار ہوں جہاں چند برس قبل رونما ہونے والے ثانیے نے مجھے زمین سے اکھاڑ دیا تھا، اور تمہیں آگے بڑھ کر مجھے سنبھالنا پڑا، پر اب تم نہیں ہو، بس تمہاری یاد ہے۔ مجھے خود کو سنبھالنا ہے، مجھے باہر نکلنا ہوگا، اگرچہ علی زیادہ پر امید نہیں، وہ اب بھی تمہارے بارے میں بات کرتے ہوئے کتراتا لگتا ہے، بس یوشا کو گود میں لیے بیٹھا رہتا ہے، مجھے سنتا رہتا ہے۔ وہ اپنی مایوسی کا اظہار نہیں کرنا چاہتا، وہ جانتا ہے مایوسی میرے لیے اس میں قاتل ہے۔ وہ خاموشی رہتا ہے اور میں اسے کہانیاں سناتی رہتی ہوں، کہانیاں نہیں جو ہم نے ساتھ کتابوں میں پڑھیں، وہ کہانیاں جو ہماری زندگیوں سے پیدا ہوئیں، وہ کہانیاں جن کے پیدا ہونے کی امید تھی۔ میں جانتی ہوں یہ خط کبھی تم تک نہیں پہنچ سکے گا، کیونکہ میں اسے کبھی پوسٹ نہیں کروں گی، میرے پاس تمہارا پتہ نہیں، اور اس شخص نے جو اجنبی ہونے کے باوجود مجھے مانوس لگا، بس یہ بتانے پر اکتفا کیا تم زندہ ہو۔ یہ پوچھنا کافی جانا کہ میں نے کیا جنما ہے، اور یہ نہیں دریافت کیا کہ میں اس نے نام کیا رکھا ہے۔ اب میں اسے بتا نہیں سکتی، وہ نمبر بن جا رہا ہے۔ احمر، میں تمہیں کہاں تلاش کروں؟ اس روم میں جو تم نے مجھے میں سموئی، یا پھر اس روم میں جو تم ساتھ لے گئے ہو؟ تمہاری مریم۔ مرد کا خط۔ مریم، کتنی ہی باتیں ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں، کتنا کچھ تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ مجھے فقط ایک ورق دیا گیا اور کہا گیا اگر میں اپنے پیاروں کے نام کوئی پیغام لکھنا چاہتا ہوں تو لکھ دوں۔ کتنی ہی باتیں ہیں اور فقط ایک ورق۔ میں نہیں جانتا یہ خط کوئی وصیت ہے یا مرنے والے کی آخری تحریر۔ البتہ ایک بات جانتا ہوں کہ کرب کے طویل دورانیے نے راحت فراہم کرنے والا اکلوتا عمل ہے، مبہمی سے ہی امکان پیدا ہوا ہے میں اپنے جذبات تم تک پہنچا سکوں۔ اگر تم سے کہنا چاہتا ہوں میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس بچے سے محبت کرتا ہوں جس سے تم نے جنم دیا۔ ایک خیر خواہ ہے یہاں، اس نے اطلاع دی تھی، بہت اچھا ہے، ہمارے جیسا ہے، جنگ نے اسے الجھا دیا ہے، جنگ جو اس کی نہیں مگر نقصان اس کا ہے۔ خیر، ان باتوں کے لیے وقت نہیں، وقت بہت کم ہے۔ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں تمہیں مضبوط رہ کر حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا، ہمت نہیں ہارنا، ہمیشہ یاد رکھنا میری چاہت تمہارا تعاقب کرتی ہے اور میرا یہ ساتھ تمہارے ساتھ ہے۔ تمہیں ہماری انسانی کو سنبھالنا ہوگا، جینا ہوگا، دعا تو یہی ہے میرے ساتھ، لیکن اگر یہ نہ ہو سکا تو میرے بغیر تمہیں جینا ہوگا مریم۔ یہاں اکلوتا انتخاب ہے، یہ تقدیر کے کھیل ہیں، نہ قابل فہم، نہ قابل بیان۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، ہمیشہ کرتا رہوں گا، آخری سانس تک، اور اس کے بعد بھی۔ احمر، جو تمہارا ہے، خود کلامی۔ یہ خط نہیں، اس کا کوئی واضح مخاطب بھی نہیں، شاید اس کا مخاطب میں خود ہوں، میں فقط خود سے کلام کر سکتا ہوں۔ یہ خود کلامی کی دنیا ہے۔ آج انہوں نے اسے ایک کاغذ دیا اپنے اہل خانے کا نام خط لکھنے کے لیے۔ یہ معمول کی کارروائی ہے، ایسا کیا جاتا ہے۔ ایک عضوی ساتھی کے بقول قیدی کے پاس فقط دو امکانات ہوتے ہیں، یا تو رہا ہو جائے گا یا مارا جائے گا۔ دونوں ہی صورتوں میں اسے اپنے گھر والوں کو خط لکھنے کا موقع دینا چاہیے۔ یہ وہی ازبک ہے جو یہاں آمد کی ابتدائی سخت ایام میں ایک گمنام
اس کی مشاعری کے نظم میں پناہ ڈھونڈا کرتا تھا۔ مالک، کیا تجھے اس بات کی کبھی اکتاہٹ نہیں ہوتی کہ تیرے اور ہمارے درمیان ہمیشہ بادلوں کی دھند چھائی رہتی ہے؟ ان دنوں تو میں ان گستاخانہ کلموں پر سختی سے جھڑک دیتا تھا، مگر کل جب یہ مصرع میں اس کی زبان سے ادا ہوئے تو میں نے غیر ارادی طور پر آسمان کی سمت دیکھا۔ وہاں نشانیاں تیر رہی تھیں۔ ابو داؤد کا فون آیا تھا، وہ اگلے ہفتے لوٹ آئے گا، پھر نئے منصوبے بنائے جائیں گے، نئی چالیں چلی جائیں گی، کیونکہ ہمارے دشمن بھی نئی چالیں چل رہے ہیں۔ اس کے اور میرے درمیان مکالمہ تمام ہو چکا ہے۔ یہ سبب یہ نہیں کہ میں اوب چکا ہوں، بلکہ اس کا سبب ہولناک خبر ہے جو مجھ پر پرسوں شام جب محل پر ریاست کی چادر تنی تھی موصول ہوئی۔ میرے گاؤں پر دجالی پرندوں نے حملہ کیا تھا، ہمارے 2 ساتھی شہید ہو گئے، ساتھ ہی میرا 11 سالہ بھائی بھی مر گیا۔ بلا شبہ یہ جنگ ہے اور ہم بدترین کے لیے تیار ہیں، مگر یہ اطلاع بدترین سے بھی بدتر ہے۔ وہ فقط 11 برس کا تھا، ان کا براہ راست دشمن نہیں تھا، نہتہ ایک عام انسان، لیکن کافروں کو اس سے غرض نہیں۔ وہ فقط ظلم کرنا جانتے ہیں اور ہم ظلم سہنے کو تیار نہیں۔ ہم اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، ایک ایسی جنگ کے لیے جس کی جیت ہماری ہوگی، چاہے ہم زندہ رہیں یا چاہے زندگی کی بازی ہار جائیں۔ جنت ہماری منزل ہے، ہم ہر صورت فاتح رہیں گے۔ معصوم بچوں، عورتوں، بوڑھوں، بہادر جوانوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ ہم انہیں کے حلیفوں کو کچل دیں گے، ہر اس شخص کو جو ہمارے خلاف کھڑا ہوگا۔ ہماری قوت بڑھ رہی ہے، ملک بھر سے مجاہد آ رہے ہیں، نصرت قریب ہے۔ ہماری آنکھیں فتح کو اپنی سمت بڑھتا ہوا دیکھ چکی ہیں۔ انہوں نے مظلوموں اور بے گناہوں کا شکار کر کے تمام حدیں پار کر لیں، تمام اصول توڑ ڈالے، ہم نے بھی ایسا ہی کیا۔ اب یہاں کوئی اصول نہیں، بس جنگ ہے۔ وہ 11 برس کا تھا اور شہید ہو گیا۔ میری دکھیاری ماں اپنی بینائی کھو چکی ہے اور باپ بوڑھا، ان کا کھیت سوکھ گیا۔ انہیں میری ضرورت ہے، مگر اب زمین میں فصل نہیں بوئی جا سکتی، بارود کی زرخیزی کھا گیا ہے۔ اب زمین یا تو میدان جنگ بنے گی یا قبرستان۔ اس خط کا مخاطب میں خود ہوں، میں سلگ رہا ہوں، میں جل رہا ہوں، لاوے کی اور نفرت سے بھرا ہوں۔ یہ آتش فشاں ہے، یہ تتلی۔ جنگجو نے حیرت سے اس تتلی کو دیکھا جو اس کی موجودگی میں وہاں ناممکن تھی۔ وہ وہاں کی نہیں تھی اور منظر میں یک بار ظاہر ہوئی تھی۔ اس کے پر زرد تھے جن کی حرکت اسرار کو جنم دیتی تھی، اور جنگجو کے چہرے پر زرد تحیر تھا۔ کیا واقعی اختتام آن پہنچا؟ نواباد ماجرا: ابو داؤد وقت سے پہلے لوٹ آیا۔ مذاکرات کی بازگشت دم دھر چکی، دونوں فریق ہتھیار سے تیز کرنے لگے۔ گھمسان کا رن پڑنے کو تھا کسی نامعلوم مقام پر سرحد کے قریب، ان پہاڑوں میں جن کے درمیان دریا بہتا ہے۔ جنگجو نقشے بچھائے بیٹھے۔ گزشتہ چند روز سے عثمان نے 4 میزائل داغے تھے، ان کے 2 اہم کمانڈر ہلاک ہو گئے۔ مختلف شہروں سے گرفتاریوں کی خبریں مل رہی تھیں۔ اب جنگ کو اوج پر پہنچنا تھا۔ ابو داؤد دیگر گروپ میں رابطے میں تھا۔ ایک جامع اور گہتک حکمت عملی وضع کی جا رہی تھی۔ بڑے حملوں کا منصوبہ تھا، خاص لوگوں کو نشانہ بنانا تھا، جس کے ساتھ عام لوگوں کو مرنا طے تھا۔ یہ میدان جنگ ہے، آخر میں اسٹیج لاشوں سے بھرے ہونے والا تھا، منظر گت کا ظاہر ہونے والا تھا۔ ہمیں یہ جگہ چھوڑنی ہوگی۔ ابو داؤد کو حکم جاری کر چکا تھا، ضروری سامان سمیٹا جا رہا تھا۔ اس خاموش مقام پر پراسرار گہما گہمی تھی۔ ایسے میں جسے ابن نصیر کہہ کر مخاطب کہا کرتے تھے، اس کا اصل نام نہیں تھا۔ اس شخص کی بابت سوچ رہا تھا، اس کے دیے ہوئے کپڑوں میں ملبوس تھا۔ وہ متذبذب تھا، قیدی کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا وہ طریقہ کار کی بابت خوبی جانتا تھا، مگر یہ نہیں جانتا تھا اس سرد پہاڑی مقام پر جہاں سبزہ نہیں ہے، زرد تتلیوں کی آمد کا مقصد کیا ہے۔ تتلیاں اب بکثرت دکھائی دینے لگی ہیں، کھلے مقام پر، باڑے میں، غاروں میں، دریا کے پانی میں، اور وہ دھیرے دھیرے مر رہی تھیں۔ ہر صبح زمین پر زردی پھیلتی نظر آتی، تتلیاں بکھری ہوتیں، وہ زمین کا بوسہ لیتے ہوئے جان دے دیتیں اور زمین کی ہو جاتیں، اسے اپنے رنگ میں رنگ دیتیں۔ اس وقت مجاہد کا خیال ہے کہ اس کا سبب ہولناک موسمی تبدیلیاں ہیں جس نے تتلیوں کی ہجرت پر مجبور کر دیا، ہجرت جو انہیں موت کے دہانے پر لے آئی۔ البتہ افریقی مجاہد کا خیال تھا یہ علامت ہے اس بات کی کہ آسمان نیک روحوں سے خالی ہو گیا ہے، ضروری زمان سمیٹ لیا گیا، کوچ کا حکم صادر ہونے کو تھا۔ تب وہی عرب جس نے موسم سرما میں ابن نصیر پر جملہ کسا تھا، سوال اٹھایا، اس شخص کا کیا کیا جائے جو باڑے میں ہے؟
ابو داؤد نے وہی جواب دیا جس کی سب توقع کر رہے تھے۔ اب وہ غیر اہم ہے جس سے ہمیں چھٹکارا پا لیا جائے۔ یہ وہ ہدایت تھی جب سب سمجھ گئے کہ اس آدمی کہ جو اس کہانیاں سنا کرتا تھا وہ تعجب اور تعجب کے درمیان مؤلف اپنے لیڈر کو تکتا رہا۔ اس عمل نے اس کے لیڈر کو پریشان کن حیرت میں ڈال دیا۔ اس نے اپنے قابل بھروسہ اور پرانے ساتھی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یہ کام تم کرو گے؟ آج رات سب واضح تھا، کل جگہ چھوڑ دی جانی تھی۔ آج رات اس نشانات سے پاک کر دینا تھا۔ وہ آسمان تلے آ گیا، نظر اٹھائی، وہاں زرد تتلیاں تھیں۔ اس نے ہاتھ پھیلایا، ایک مرتی ہوئی تتلی اس کے ہاتھ پر اتر آئی۔ اس نے مٹھی بند کر لی، اس کی ہتھیلی زرد ہو گئی۔ مریم ایک خواب میں قید تھی اور یہ مکھیوں کی منمناہٹ سے لبریز خواب تھا۔ درختوں اور گرتی برف کے درمیان تاریکی میں وہ ایک ایسے سائے کے تعاقب کر رہی تھی۔ دوڑتے دوڑتے وہ تھک چکی تھی۔ سایہ ہنوز دور تھا، وہ رک کر ہانپنے لگی۔ سایہ رک کے اسے دیکھنے لگا۔ وہ پھر دوڑی، سایہ پھر دور ہونے لگا۔ وہ چڑھائی تھی، شاید ایک پہاڑی۔ سایہ اوپر کی سمت جا رہا تھا، کبھی کبھار اچانک غائب ہو جاتا، پھر ایک چٹان کے پیچھے جھانکتا۔ وہ پتھروں کے سہارے آگے بڑھ رہی تھی۔ اب چڑھائی مشکل ہو گئی ہے، منمناہٹ میں شدت در آئی، برف باری تیز ہو گئی اور پراسراریت سانس لینے لگی۔ وہ چوٹی پر تھی، وہاں ہواؤں کا خاموش شور تھا، منمناہٹ تھی، دریا بہنے کی آواز تھی اور سایہ تھا۔ اب سایہ رک چکا تھا، آگے رستہ نہیں تھا۔ وہ کنارے پہ کھڑا تھا۔ مریم نے اسے پکارا، پکار بے آواز تھی۔ وہ مڑا، اگرچہ چہرہ تاریکی میں تھا مگر اس نے پہچان لیا۔ اس چہرے پر ایک اداس مسکراہٹ تھی، آخری مسکراہٹ۔ اس نے بازو کھول دیے۔ مریم آگے بڑھی، تیزی سے، پوری قوت سے، خوف تحیر کے زیر اثر۔ اس نے بازو کھول رکھے تھے، وہ پیچھے کی سمت گر رہا تھا۔ وہ چلائی، احمر، وہ خواب میں قید تھی اور بیدار ہونے سے قاصر تھی۔ جانے کون سا پہر تھا، قیدی کے لیے اندازہ لگانا مشکل تھا۔ اس کی زندگی کے کئی ماہ سے تاریک تھی، پر وہ اس درد کا اندازہ لگا سکتا تھا جو اس کی پسلیوں میں اٹھا تھا۔ ایک درشت ٹھوکر کا نتیجہ تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اگلے ہی پل کسی نے گریبان سے پکڑ کر کھڑا کر دیا، رخت آواز میں اسے چلنے کا حکم دیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے اسے سراسیمہ کر دیا۔ پہلی بار وہ اس انجان دنیا میں درستی سے آشنا ہو رہا تھا۔ وہ دو آدمی تھے جن میں سے ایک کو وہ جانتا تھا، وہ اس کی سنگت سے آشنا تھا۔ اب یہی سنگت اس کے بدن سے بھی اٹھتی تھی، اس کے دیے ہوئے کپڑے پہنتا تھا۔ کیا یہ تم ہو؟ اس نے اطمینان کرنا چاہا۔ جواب میں بندوق کا بٹ اس کے کاندھے سے ٹکرایا۔ آگے بڑھو، کوئی دہاڑا۔ وہی ہے، قیدی نے سوچا، 100% وہی ہے، مگر اس سے انتہائی مختلف۔ وہ باڑے سے باہر نکل آ گئے، کھلے آسمان تلے۔ اس کھلے پن کو اس نے اپنے بدن میں محسوس کیا۔ وہ بندوق کی نوک کی کمر میں چبھی، اس اسم کا تعین کیا۔ وہ آگے بڑھنے لگا۔ ہوا سرد تھی، دریا بہنے کی آواز ہو رہی تھی، دہشت بڑھ رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ ایسے مقام پر پہنچے جہاں کامل سکوت تھا، جہاں غیر یقینی تھی اور ہیبت تھی۔ یہیں ایک نے کہا۔ قیدی کا گلا خشک ہو گیا۔ نہیں، دوسرے نے تیزی سے جواب دیا، تھوڑا آگے۔ ایک وقفہ در آیا۔ قیدی کو زیر ناف الجھن محسوس ہوئی، زبان موٹی ہونے لگی۔ اس نے جھرجھری لی۔ وہاں ایک کھائیے، یہ اس نے کہا جس کے بدن سے خوشبو وہ پہنے ہوا تھا۔ قیدی کو ٹھوکر لگی، کسی نے اسے بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ اسے شدید تکلیف محسوس ہوئی۔ چلتے رہو، ایک مانوس مگر درشت آواز۔ سونے پن میں قدموں کی دھمک تھی۔ اس رات آسمان پر چاند نہیں تھا، تارے بجھ گئے، فقط تاریکی جس میں 3 سائے حرکت کر رہے تھے۔ بس کرو، ایک نے کہا۔ آواز میں اضطراب تھا۔ آگے سڑک ہے، تھوڑا آگے، وہاں کھائیے، دوسرے نے جواب دیا۔ تکون آگے بڑھی۔ قیدی لرزتا رہا۔ وقت سست روی سے گزرتا رہا۔ دریا کی آواز اب گم ہو چکی تھی۔ پہاڑ گھٹ گئے، آسمان تاریک ہوا۔ میں اسے ختم کر رہا ہوں، ایک دہاڑا۔ قیدی پر لرزہ طاری ہو گیا، وہ صدمے سے گرنے لگا۔ ٹھہرو، دوسرا چلایا، میرا شکار ہے۔ کمر پر ٹھوکر لگی۔ قیدی گھٹنوں پر آ رہا۔ ایک جھٹکے سے آنکھوں سے پٹی اتار دی گئی۔ ایک تاریک دنیا اس کے سامنے تھی جہاں اشیاء کو نام دینے یا اس کی جانب اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہاں کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا اور وہ مرنے والا تھا۔ وہ گھٹنوں پر تھا، وہ ہار چکا تھا۔ تاریخ میں 2 سائے حرکت کر رہے تھے، ایک سایہ اس کے عین سامنے تھا، بہت قریب۔ لوہے کی بو قیدی کی نتنوں میں گھسی، جہاں ساتھ ہی ایک آشنا بو تھی۔ قیدی نے پہچان لیا، ہاں وہی۔ اس نے بندوق کے تانے سامنے موجود تھا، سائے کی صورت میں، فرشتے پر پڑھائے۔ قیدی نے سر جھکا لیا۔ کتاب المبین کی مقدس آیت دورائن پیغمبر کو یاد کیا اور وقت کے ٹھیک اسی ٹکڑے میں سائے کی زبان سے الہامی کلمات سے ادا ہوئے۔ اس نے بھی رسول کا نام لیا۔ وہ دونوں یکساں تھے، ایک المیہ تھا۔ وقت آن پہنچا، چلو، ایک سایہ چلا، الوداع، دوسرے نے کہا۔ قیدی نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے تخیل میں ایک حیولہ تھا جو درخت تلے کھڑا
اور پتے گر رہے تھے۔ مریم اس کے سامنے قیدی بند آنکھوں سے اسے دیکھ سکتا تھا۔ مریم اس کے سامنے تھی، قیدی بند آنکھوں سے اسے دیکھ سکتا تھا۔ موت کے لمحے کا احساس اطمینان بخش تھا۔ فائر ہوا، سونا پن ایک چیخ سے بھر گیا، کوئی کر رہا، اس نامعلوم مقام پر بارود اور خون کی بو پھیل گئی۔ وہ خواب آلود لمحہ تھا۔ قیدی کا بجھا ہوا جسم ایک دم ڈھیلا پڑنے لگا، سانس گھٹا، بے رنگ دھواں چھا گیا۔ اس نے بھاری پپوٹے اٹھائے۔ ایک نئی دنیا میں تھا جو اتنی نئی نہیں تھی اشیاء کے ناموں سے نہ پکارا جا سکے۔ قیدی نے ایک سائے کو اپنے سامنے پایا، وہ جنگجو تھا۔ دوسرا سائے زمین پر اس طرح بھی حرکت میں کر رہا تھا۔ مجانت غدار مرتے ہوئے سائے کی کراہٹ میں کہیں کہیں الفاظ تھے۔ میں نے ابو داؤد کو، وہ آتے ہی ہوں گے۔ غدار! ایک اور فائر، مرتی ہوئی آواز خاموش ہو گئی۔ جنگجو قیدی کی سمت چل پلٹا، اس کے ہاتھ کھول دیے۔ اٹھو! اندھیرے میں الجھے وقت کے ایک دم رفتار پکڑ لی۔ دونوں آدمی تیزی سے آگے بڑھتے جا رہے۔ جنگجو راہبر تھا، قیدی مخلص۔ ایسا بے سبب نہیں تھا۔ وہ چلتے رہے۔ پہاڑی ٹیلوں کی شکل اختیار کر گئے، آسمان پر چاند نہیں۔ سڑک کے ابتدائی آثار ظاہر ہوئے، پھر انجن کی مانوس گڑگڑاہٹ سنائی دی۔ زندگی کی انگڑائی لی۔ ایک ٹرک بڑے ہی غیر متوقع انداز میں منظر میں ظاہر ہوا۔ اس کا ہیڈ لائٹ بند تھی۔ ٹرک کے اگلے حصے میں حرکت ہوئی، دروازہ کھلا، اور ٹھیک تب اس منظر میں ہیجان کا جنم ہوا۔ دور کہیں فائر ہوئے تھے، فاصلے پر دو دیے ٹمٹمائے۔ وہ ایک جیپ تھی جو اس سمت سے آتی تھی، جس سمت ایک دریا تھا اور ایک باڑہ تھا جو اب خالی تھا۔ جنگجو نے اس کا چہرہ ہنوز تاریکی میں تھا جو قیدی کے لیے ہنوز اجنبی تھا، تیزی سے کہا، ٹرک میں سوار ہو جاؤ۔ اور قیدی نے چھلانگ لگائی، ٹرک میں داخل ہوا، اپنی پھرتی پر حیران ہونے لگا۔ نکلو! آواز سائے سے بلند ہوئی۔ مخاطب ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا شخص تھا جو مقامی تھا، اس جیسا تھا جو جنگ لڑ رہے ہیں، ان جیسا ابھی جو جنگ میں شریک نہیں، ان کے ثمرات بھگت رہے ہیں۔ ٹرک آگے بڑھنے لگا، فائر کی آواز گونجی۔ قیدی نے کھڑکی میں جا کر ٹمٹماتی روشنیاں ہیڈ لائٹس کی شکل اختیار کر چکی تھیں۔ جیپ قریب آ گئی۔ جو لوگ اس پر سوار تھے وہ غسیل معلوم ہوتے تھے۔ الوداع! جنگجو نے دھیرے سے کہا، اور قیدی نے سن لیا۔ پھر جنگجو نے رخ موڑا اور نظریں جیپ پر ٹکائیں۔ آسمان پر پراسرار امکانات کا ظہور ہوا۔ ایک تارا ٹوٹا، ٹرک آگے بڑھ رہا تھا، قیدی سائے پر مرکوز تھا۔ بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ جنگجو نے کوئی جواب نہیں دیا، بس مقدس کلمات ادا کیے۔ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جنگجو نے بندوق سیدھی کی، اگلے ہی پل اس کے نال میں شعلے اگلے، اور وہ پہچان کا لمحہ تھا کہ شعلوں سے تاریک کائنات میں کچھ روشنی ہوئی، اور روشنی اچھی تھی، اور روشنی میں جنگجو کا چہرہ ایک پل کو دمکا تھا۔ اس کے لمبے بال شانوں پر پھیلے تھے، وہ لہرا رہے تھے، داڑھی سینے تک تھی، اور آنکھوں میں زندگی کی چمک تھی۔ مزید فائر ہوئے دونوں طرف سے، اور دونوں طرف سے چیخیں بلند ہوئیں۔ کچھ سائے گر گئے۔ سڑک پر زندگی تھی۔ ٹرک آگے بڑھ گیا۔ وہ موت کے لمحے سے نکل آیا۔ اس میں زردی پھیلی تھی۔ ڈرائیور خاموش اور اکتایا ہوا تھا۔ اس نے بتیاں روشن کر دیں۔ قیدی نے آئینہ دیکھا۔ وہ پہچان کا لمحہ تھا۔ آئینے میں ایسا شخص تھا جس کے بال اور ہوا میں لہرائے تھے، داڑھی کے سینے تک آئی تھی، آنکھوں میں چمک تھی۔ تو وہ کون تھا؟ وہ شخص جو سڑک کنارے زخموں سے چوہے گولیاں برسا رہا تھا، دھیرے دھیرے مر رہا تھا، یا پھر وہ جو زندہ تھا، آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہا تھا؟ وہ کون تھا؟ 10واں باب۔ وہ سمے کا پیڑ تھا جس کا لہراتی شاخوں سے کرم کے پتے گرتے تھے۔ ہر پتے پر ایک کہانی درج تھی۔ فضا قدیم نغموں سے معمور تھی۔ وہ تنے سے ٹیک لگائے کھڑی تھی، اور میں ٹھیک اس کے سامنے تھا۔ بادلوں سے ڈھکے آسمان تلے سبک ہوا ہمکتی تھی، اور مسرت اندیشوں سے لبریز دل دھڑک رہا تھا۔ مریم نے سر اٹھایا۔ پہلے ان کی آنکھوں میں تحیر تھا، پھر ناشناسائی سے شناسائی ہوئی۔ چہرے پر تبسم کا ظہور ہوا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی، شاخیں جھکیں، زمین تھرکی، گرتے خشک پتے قد بہ قدم آگے بڑھنا، بادلوں میں حرکت کرتی ہوئی ہستی، اور میری وہاں موجودگی۔ وہ ایک کامل لمحہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مسرت تھی۔ سر میرے سینے پہ تھا، سینے میں جس میں جنگ کی خواہش تھی، جس میں آرزو جذب ہوتے تھے، اور میرے بازوؤں سے اسے آغوش میں لے رکھا تھا۔ تب ایک دم ششت کر دینے والا ادراک مجھ پر اترا، ادراک کہ میں ایک منظر کو جانتا ہوں۔ شاید کسی ناول کے اوراق میں اس منظر سے ملاقات ہوئی تھی، شاید کبھی سینما کے پردے پر اسے دیکھا تھا، شاید اسے جیا تھا، شاید میں اس کا حصہ تھا۔ میری سماعتوں نے پروں کا پھڑاٹ کا تحفہ قبول کیا۔ میں نے جانا کہ ایک تکونے کوئی تیسرا بھی ہے، کوئی ایسا جس کا اندرون پھٹا جا رہا ہے، ٹھیک ویسے ہی جیسے برسوں قبل ایک شخص کا پھٹا تھا۔ وہ تیسرا کون تھا؟ میں تیزی سے پلٹا۔ کچھ فاصلے پر وہ کھڑا تھا، علی، میرا دوست، اس کی گود میں چادر میں لپٹا نومولود جو ٹانگیں چلا رہا تھا۔
بچے نے زیرہ جامہ گیلا کر دیا تھا۔ تمہیں زندہ دیکھ کر اچھا لگا، علی چلا گیا۔ اس کی آواز روندی ہوئی تھی، وہ خوش تھا۔ ابتدا تنہاؤں کے درمیان موجود کائنات کے مرکز میں ٹھیک اس کی دھڑکن میں زندہ سانس لیتے مرد کی سنہری زلفوں میں دھوپ چمکتی، اس کا لبادہ روشن تھا، چہرہ دیوتاؤں سا تھا۔ عورت اس کے کشادہ سینے سے سر ٹکائے کھڑی تھی، اس کے سینے کی شان بڑھاتی تھی اور اسے مکمل کرتی تھی۔ عورت کے چہرے پر افلاک سے اترا سکون تھا اور وہ جیون کا راز تھی، زندگی کا اسرار تھی۔ عورت کے بازوؤں میں ایک پاکیزہ روح تھی، ایک بچہ جس پر فرشتے کا سایہ کرتے تھے۔ یہ ایک تکون تھی جو مکمل تھی، جو کائنات کے آغاز کا سبب تھی، جو خود کائنات تھی۔ ایک تکون تھی، اس تکون سے کچھ دور ایک شخص کھڑا تھا۔ وہ ایک عام انسان تھا، ایک عظیم انسان، دیوتاؤں کا سپوت۔ وہ خوش تھا اور رو رہا تھا۔ اس منظر سے میلوں دور وقت کے کسی نامعلوم دائرے میں، وہاں جہاں پتھروں میں تتھاگت سانس لیتا تھا، ایک سرما کی لاش پڑی تھی، ایک زندہ شخص جو مر گیا اور باقی رہا، جس نے تکون مکمل کی، جو اس کی چوتھی جہت ہے، جو الوہیت کی چنگاری ہے۔ اس کے گرد نور کا ہالہ تھا جو اس کا کفن تھا، جنت سے اترنے والی زر تتیوں نے اسے ڈھانپ رکھا تھا۔